الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. آواز تھوڑی کم ہے نا؟ ہاں. میں ہاتھ میں اس کو پکڑ لیتا ہوں. نہیں تھک اس میں کون سا کوئی ویٹ ہے اس کا؟ لائیں دے دیں. نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے. میں اس کو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں, مجھے آسانی ہوگی اس میں. یہ آسانی ہے اس طرح سے. بس یہ ٹھیک ہے, یہ صحیح. سب سے پہلے تو حیرانگی کی بات ہے, کرونا وائرس کے باوجود اتنے لوگ ماشاءاللہ اکٹھے ہو گئے. کمال ہے. توقعات سے زیادہ. پاکستان میں تو اتنے جمع نہیں ہوتے, یہاں آپ کیسے نیک بن جاتے ہیں آ کے. شاید اس لیے کہ یہاں مسلمان ہونے کا احساس بڑھ جاتا ہے. وہاں تو سارے ہی مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کا احساس تو ماشاءاللہ بڑھ جاتا ہے, لیکن مسلمان بن کے زندگی گزارنے کا احساس وہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا بڑھ جائے, مجھ میں بھی آپ میں بھی. یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہیں, بیان خواتین بھی سن رہی ہیں. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ نے فرمایا کہ دوڑو, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اس جنت کی طرف جانے میں جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین سے زیادہ ہے. انسان کی نیچر میں, طبیعت میں اللہ نے ترقی رکھی ہے. تبھی ترقی کی کوشش آدم علیہ السلام کے دور سے ہوتے ہوتے آج جو ترقی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, آج سے 100 سال پہلے کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. میں یہاں کے حیران ہو گیا. آسٹریلیا کا نام سنا تھا, بڑا خوبصورت ملک ہے, لیکن اتنا زیادہ خوبصورت یہ دماغ میں نہیں تھا. اتنا کوئی گرد و غبار کا نشان نظر نہیں آ رہا. تلاش کرتے کرتے تھک گئے بھائی. کوئی میل کچیل, کوئی کچرا کنڈی دکھا دو, کوئی کچھ تو دکھاؤ, کوئی مچھر دکھا دو. گھر بھی ایسے سلیقے سے تمیز سے بنے ہوئے ہیں, ہوا دھوپ روشنی کا مکمل انتظام. آپ لوگ بھی اسی وجہ سے یہاں آئے, انڈین, پاکستانی اور جو بھی غیر ملکی ہیں. تو ترقی جو ہے یہ انسان کی فطرت ہے. ترقی وہ نہیں کرتا جو سست ہو. جو سست ہوگا نا وہ ترقی نہیں کرے گا. وہ پہلے دن جہاں تھا آخری دن بھی وہیں کا وہیں ہوگا. دل اس کا بھی چاہے گا ترقی کرنے کو, لیکن کرے گا نہیں, سستی اور کاہلی کی وجہ سے. شاید ہم لوگ اسی میں داخل ہیں. ہمارے جو حکمران ہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان, انڈیا اور جو ہمارے دیسی لوگوں کے جو ممالک ہیں وہ ترقی کریں, مگر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ سستی ہے, کاہلی ہے, کچھ بھی ہے. تو ترقی تو ہر شخص کی فطرت ہے. اور مسابقت ترقی کو نہیں کہتے, بلکہ دوسرے سے آگے بڑھنا, یہ بھی انسان کی فطرت ہے.
ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جس مقام پر ہیں میں اس سے تھوڑا سا آگے نکل جاؤں. اگر یہ مسابقت یعنی کمپٹیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں, مقابلہ, یہ انسان کی نیچر میں نہ ہوتا تو آج دنیا میں جو ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ نہ ہوتی. تو آگے بڑھنے کے شوق نے, دوسرے سے آگے نکلنے کے شوق نے دنیا کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ورنہ انسان کی بنیادی ضرورت 2 ٹائم کی روٹی, سر چھپانے کی جگہ, تو یہ تو ہر شخص کو ہی مل جاتی ہے. لیکن آپ یہاں آئے, کوئی لاہور سے, کوئی کراچی سے, کوئی دہلی سے, اور کوئی لبنان کے لوگ بھی ہیں یہاں, اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ ہیں. یہ سب اس لیے کہ ہم اپنے جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان سے تھوڑا سا آگے نکل جائیں. یہ انسان کی نیچر ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میری عزت اسی صورت میں ہوگی جب میں تھوڑا سا, بولیں بھائی, آگے نکل جاؤں. لیکن ایک فالٹ ہے ہمارے ہاں, ایک ٹیکنیکل غلطی ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا شوق بھی ہے, کامیابی کا شوق بھی ہے. آپ نے آج کل موٹیویشنل اسپیکر بہت آج کل آ رہے ہیں یوٹیوب پہ جو لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس موٹیویٹ میں موٹیوں کا ویٹ بھی کیا جاتا ہے پتلا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی اس موٹی کو کوئی خاتون اگر وزن زیادہ ہو تو ان کو بھی تو موٹیویٹ کیا جاتا ہے نا کہ موٹی تھوڑا ویٹ اپنا کم کرو. معذرت, ویسے ایک چٹکلا ہے, میری عادت ہے درمیان میں چٹکلوں کی, تو ان کو بھی تو موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہر چیز میں ہمیں موٹیویشن چاہیے, ایسا ہی ہے نا؟ تو جو آج کل یوٹیوب پہ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ کامیابی, سکسیس, بس اس کی باتیں کہ کامیاب ہو جاؤ کسی طریقے سے, اور اس کے لیے ہمیں مختلف طریقوں سے موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں. میں سنتا ہوں کچھ موٹیویشنل اسپیکرز کو جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, ان کی موٹیویشن میں جان نہیں ہے, دم نہیں ہے, یعنی وہ کھوکھلی موٹیویشن ہے, اس سے کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا. وہ تھوڑا دیر انسان بیٹھ کے غور کرتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے یہ کھوکھلی باتیں, ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اکثر میں 2-3 مثالیں دیا کرتا ہوں. ایک تو سکسیس, کامیابی کی ڈیفینیشن ہی سمجھ میں نہیں آ رہی کسی کے. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ایک موٹیویشنل اسپیکر نے کہا کامیابی اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف سے مطمئن ہو, آپ اپنی لائف سے مطمئن کہ میں صحیح زندگی گزار رہا ہوں. تو بھائی چرسی بھی اپنی لائف سے کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی. اطمینان کا تو ہر ایک کا کرائیٹیریا مختلف ہے. صحیح زندگی غلط زندگی کو جب تک ڈیفائن نہیں کیا جائے گا اور ایسی ڈیفینیشن ہو کہ اس کے آگے کوئی اعتراض کا حق نہ رکھتا ہو, ایسی ڈیفینیشن ہو, اس وقت تک آپ اپنی لائف سے سیٹسفائی ہو ہی نہیں سکتے. محض اپنے آپ کو تسلی, وہ کہتے ہیں نا دل کے خوش کرنے کو غالب خیال اچھا ہے. میں ایک چٹکلا, یہاں تو سارے نئے لوگ ہی ہیں, تو جو یوٹیوب پہ مجھے سنتے ہیں ان کے لیے تو یہ چٹکلا پرانا ہو گیا ہے, لیکن جو میں ابھی بیان سمجھانا یعنی بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے یہ چٹکلا بہت زبردست ہے. وہ ایک جوان آدمی سمندر کے کنارے پڑا ہوا سگریٹ کے کش لے رہا ہے اور دھواں نکال رہا ہے, کبھی ناک سے کبھی منہ سے. ایک بوڑھے کو خیال آیا کہ اس کو جا کے میں سمجھاؤں, اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. بوڑھے نے جا کے اس نوجوان کو سمجھایا, بیٹا تم اپنی زندگی ضائع کر رہے ہو, کیا پڑے ہوئے ہو جوانی میں سگریٹ پی رہے ہو, کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اس نے پوچھا جی کیا کروں؟ کہا بیٹا میٹرک کرو. انکل میٹرک کتنے سال میں ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو میٹرک ہے, یہاں پتہ نہیں کیا ہے, 10 سال میں ہوتا ہے. اچھا پھر 10 سال پڑھائی میں لگا کے انکل پھر کیا کروں, پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا بیٹا 2 سال اور لگا لینا, ایف ایس سی ہو جائے گا, انٹر ہو جائے گا. 12 سال گئے, پھر کیا ہوگا؟ بیٹا 2 سال اور پڑھ لینا, بیچلر ہو جاؤ گے. انکل پھر 2 سال, پھر 14 سال تو یہ ہو گئے, 14 سال کے بعد کیا ہوگا؟ بیٹا ماسٹر کر لینا.
اس کے بعد کیا ہوگا؟ بیٹا پی ایچ ڈی کر لینا. پھر کیا ہوگا؟ 16 سال تو چلے گئے. پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر اچھی جاب تلاش کرنا. انکل پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر جب جاب ملے گی تو اچھی جگہ شادی کرنا. پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر بچے پیدا ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر مزے کرنا. کہتے ابھی کیا کر رہا ہوں؟ ابھی کیا کر رہا ہوں؟ مزے ہی تو کر رہا ہوں. اب آپ بتائیں یہ جو موٹیویشن ہے، یہ کر لینا، پھر یوں کر لینا، پھر یوں کر لینا، پھر یوں کر لینا، پھر کیا آخر نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس کا؟ مزے اڑانا. یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لائف کو انجوائے کرنا. تو چرسی کہتا ہے یار میں نے بہت سے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں جو پڑھ پڑھ کے دماغی مریض بن گئے، انجوائے نہیں کر پا رہے، اور ہم ابھی کیش مزے لے رہے ہیں. ادھر سٹا لگایا، ادھر ٹھیک ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جن لوگوں کی زندگی میں مذہب نہیں ہے، ان کا مقصد حیات لائف کو انجوائے کرنا. تو جب مقصد ہی لائف کو انجوائے کرنا ہے تو جس کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ پڑھنے لکھنے سے ہم زیادہ لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں، وہ پڑھائی کو فوکس کرتا ہے. جو سمجھتا ہے کہ کھلاڑی بننے سے لائف زیادہ انجوائے کر سکوں گا، وہ کھلاڑی بن جاتا ہے. جو سمجھتا ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑی پہ چڑھ کر گینس بک آف ورلڈ میں جب میرا نام آئے گا اور مجھے تمغہ دیا جائے گا تو مجھے بہت مزہ آئے گا، تو وہ لائف کو اس طرح سے انجوائے کرتا ہے. جو سمجھتا ہے کہ میں ایکٹر بن کے، اداکار بن کے ناچوں گا، ڈانس کروں گا، گاؤں گا، وہ اس طرح سے لائف کو انجوائے کرتا ہے. تو مقصد ہی کیا بن گیا بھائی؟ لائف کو انجوائے کرنا. جبکہ لائف کو انجوائے کرنا ایک ایسا ہدف ہے جسے پا لینے کے بعد یہ ہدف آپ سے چھوٹ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی ایک ایسی چیز ہے، یعنی یوں سمجھ لیں اس کی مثال کہ ایک پرندہ ہے بہت خوبصورت جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں پکڑنے کے لیے، اور آپ نے اپنے آپ کو تھکا دیا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب میں اس کو پکڑوں گا تو پکڑنے کے بعد یہ پھر میرے ہاتھ سے اڑ جائے گا. تو آپ اپنے آپ کو اس کے پکڑنے میں تھکانا حماقت سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے؟ بھئی جب ایک چیز ہاتھ میں آنے کے بعد دوبارہ چھوٹ جائے گی تو اس کو پکڑ لینا، اس کو ہدف بنانا، اس کو مقصد بنانا، اس کو گول بنانا، یہ درست نہیں ہے. یہ تو حماقت اور بیوقوفی ہے کہ ایسی چیز کو آپ ٹارگٹ بنا رہے ہو جس تک پہنچ ہی نہیں سکتے آپ. تو انسان جو مذہب کو نہیں مانتے، ان کی جو زندگی ہے نا، ان کا ہدف کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ لائف کو بولیں بھائی انجوائے. بس ہر وہ چیز جو لائف کو مزیدار بنائے، چٹپٹا بنائے، وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. کچھ حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ پوری زندگی اسی میں کھپا دیتے ہیں. سب حاصل تھوڑی کر پاتے ہیں. ام للانسان ما تمنا، آپ مجھے بتاؤ کہ کیا ہر شخص کو اس کی تمنا کی ہوئی چیز مل جاتی ہے؟ اگر ہر محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا، یہ موٹیویشنل اسپیکر تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، جو محنت کرتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے بھائی. بہت سارے محنت کرنے والے پیچھے، اور جو محنت نہیں کرتے وہ آگے نکل جاتے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں، دن رات نظر آ رہا ہے. بہت سے لوگ صحت کا خیال کرنے والے بیمار، جو خیال نہیں کر رہے وہ صحت مند. خیال کرنا چاہیے صحت کا، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. مثال دے رہا ہوں. بہت سے پیسے کمانے کی کوشش میں زندگی لگا دی مگر نہیں آیا. بعض دفعہ آیا تو چھن گیا. بہت سے بیٹھے بیٹھے کیا بن جاتے ہیں؟ امیر بن جاتے ہیں. ایسے لوگ ہیں ایسا کاروبار شروع کیا جو کسی نے مشورہ بھی نہیں دیا تھا، ایسا بزنس شروع کیا جو کسی نے مشورہ بھی نہیں دیا، ویسے ہی دوپل میں کیا اور کروڑپتی بن گئے. تو یہ جو موٹیویشن کا اسٹائل ہے نا آج کل، یہ صرف زبانی دعوے ہیں، کھوکھلے نعرے ہیں، ان کے پیچھے حقیقت نہیں ہے. آپ جتنی محنت کریں آپ ہدف تک لازمی نہیں پہنچتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اکثر محنت کرنے والے پہنچ جاتے ہیں، لیکن لازمی نہیں ہے یہ.
ورنہ خودکشیاں نہ ہوتی دنیا میں، ورنہ سائیکیٹرک نہ ہوتے، سائیکولوجسٹ نہ ہوتے. یہ جو سائیکولوجسٹ پہلے اتنے ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے تھے. پہلے تو ENT ہوتا تھا اور کڈنی کا اسپیشلسٹ ہو گیا، یہ 2-4 قسم کے ڈاکٹر تھے. اب دماغی ڈاکٹروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ دماغی مریضوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ دماغی مریض کیوں ہیں؟ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اسٹریس میں چلے گئے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ایسا ہی ہو رہا ہے نا. اب تھوڑی آواز آئی ہے. تو ایک چیز کو ہدف بنایا، وہ حاصل نہیں ہوئی، دماغ کیا ہو گیا؟ ٹینشن. ہر دوسرا تیسرا آدمی ٹینشن کا مریض ہے. تو یہ ایسا ہدف ہے، اور اگر آپ کو وہ چیز حاصل ہو بھی گئی جو آپ نے ہدف بنایا تھا، تو حاصل ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ آگے بڑھاپا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آگے بڑھاپا ہے. پھر بڑھاپے میں آپ کا جو اہداف تھے، آہستہ آہستہ آپ کو اپنا جو بنایا ہوا مکان ہے وہ اپنا نہیں لگنے لگتا. آپ کو پتا ہے اب یہ میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، یہ میری اولادیں اس میں مزے اڑائیں گی. اب آپ نے جو گاڑی خریدی تھی وہ اب آپ کو اپنی نہیں لگتی. آپ کو پتا ہے کہ میں اب ڈرائیونگ کے قابل نہیں رہا. کتنے استخارے نکالے تھے اور کتنے جو ہے نا وہ لڑکی کے ابا کے پاؤں پکڑ کے شادی کر کے لے کر آئے تھے اور بڑے خوش تھے. اب وہ بھی یا تو وہ پہلے بیوہ ہو جائے گی یا وہ پہلے مر جائے گی. ایسا ہی ہے نا، ختم سب. تو یہ کیسے اہداف تھے بھائی، جو جس تک ہدف تک پہنچنے کے بعد، یہ ایسی ایک مثال ہے کہ 2 آدمی دوڑ لگا رہے ہوں، ریسنگ کر رہے ہوں، اور جو جیتنے کا پوائنٹ ہے نا، جو رسی کو کراس کریں گے تو آگے گہری کھائی ہے. یعنی جیتنے والے کو بھی پتا ہے کہ میں جب رسی سے پھلانگ کے آگے جاؤں گا تو پھر اگلا قدم میرا کہاں ہوگا؟ ایک گڑھے میں. تو پھر وہ جیتنے کی کوشش کرے گا؟ بولو بھائی. وہ پاگل ہے. وہ کہے یار جیتنے کے بعد بھی کھڈے میں ہی گرنا ہے، اور مجھ سے جو پیچھے ہارنے والا آ رہا ہے وہ بھی اسی کھڈے میں گرے گا، تو جیت کے میں نے کون سا تیر مار لیا؟ ملاقات تو کھڈے میں دونوں کی ہو جائے گی. حقیقت ہے، جو ہارنے والا وہ بھی اسی کھائی میں اور جو جیتنے والا، اور دونوں کی حالت سیم ہو. جتنی ہڈیاں اس کی ٹوٹیں گی اتنی ہی اس کی. یہی حال قبر میں ہو رہا ہے. یہاں ارب پتی بننے کے بعد جاتا کہاں ہے؟ قبر کے گڑھے میں. غربت کے بعد بھی کہاں جاتا ہے؟ قبر کے گڑھے میں. کورونا وائرس سے بچ گیا تو بھی کہاں جائے گا؟ قبر کے گڑھے میں. وائرس کا شکار ہو گیا تو بھی کہاں جائے گا؟ قبر کے گڑھے میں. صحت اچھی بنا لی تو بھی کہاں جائے گا؟ قبر کے گڑھے میں. نہیں بنا سکا تو بھی کہاں جائے گا؟ یہ ہے کہ ایک ذرا پہلے پہنچ گیا، ایک تھوڑا لیٹ آ رہا ہے. تو وہ جانے کے بعد سارے کیا ہو گئے؟ برابر. قبر کے باہر تو توپوں کی سلامی ہوتی ہے، قبر کے اندر مردے کو نہیں پتا ہوتا کہ 21 توپیں ہیں کہ 22 توپیں ہیں. حقیقت یہ باہر کا پروٹوکول ہے، اندر سے نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے دنیا میں پڑھ کے ہم بھول جاتے ہیں، بالکل ذہن سے نکل جا. حالانکہ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے جس سے کوئی عقل مند انکار نہیں کر سکتا. لیکن آپ ہمارا لائف اسٹائل دیکھیں، ایسے لگتا ہے جیسے مرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہم. بالکل ایسے لگتا ہے. ہر آدمی کو ہر چیز یاد ہے سوائے موت کے. نہ موت پہ تبصرہ ہوتا ہے بلکہ اس کو غلط سمجھا جاتا ہے. وہ مرنے کی باتیں نہیں کرو یہاں بیٹھ کے. وہ بھائی کیا باتیں کر رہا ہے، مرنے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ تو زندہ رہنے کی جو چیز ہو کر رہے گی اس کی بات کرنے پر پابندی بھائی. اور جس چیز کا بھروسہ نہیں ہے اسی میں لگے ہوئے ہیں. تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے یا نہیں ہے بھائی؟ تو اپنے آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس پیسے لنڈے کے کپڑے خرید، لنڈا بازار ہوتا ہے یہاں پہ، یہاں سے تو مال جاتا ہے وہاں لنڈا بازار میں. آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس طارق روڈ سے شاپنگ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، میں نے لنڈا بازار سے ہی خریدنا ہے. لیکن آپ صبح شام لنڈا بازار کے خلاف بولتے ہو، ابے یہ لنڈے کا مال پہنتا ہے بھائی. تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی پہ تو شاعر نے کہا بھائی کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو اپنے آپ کو مسلسل زندگی کا دھوکہ، زندگی کی باتیں کر کے ہم اپنے آپ کو
دھوکہ دے رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, اس روایت کی سند مجھے معلوم نہیں ہے, اگر بالفرض فرضی واقعہ بھی ہے تو اس سے جو سبق مل رہا ہے وہ بہرحال ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اگر یہ جتنے حادثات ہیں یہ سب تیر ہوں, ان کی مثال کس کی ہو؟ تیر کی, اور چلانے والا اللہ ہو, طاقتور بادشاہ, یعنی تیر اس کے ہاتھ میں ہے اور چلانے والا کیا ہے؟ اللہ ہے, اور یہ تیر حادثات جتنے آ رہے ہیں تو اس سے ان تیروں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک آدمی کئی سارے تیر اس کے پاس ہیں اور وہ بڑا طاقتور ہے اور آپ کے نشانے پر ہے, اب آپ تیر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی چلانے والے سے دوستی کر لو, اس کے علاوہ کوئی اور آپشن بولو بھائی نہیں ہے. تو یاد رکھیں, موت اور دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیزیں, موت نہیں بھی آتی تو لذتیں پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں. بڑھاپا ہے, بیماریاں ہیں, بے روزگاری ہے, ٹینشن ہے, ایک مسئلہ تھوڑی ہے دنیا میں. میں تو لوگوں سے ملتا ہوں, بھائی میرا یہ مسئلہ, میں کہتے ہیں صرف ایک ہی مسئلہ ہے تمہارا, 99 چیزیں تمہاری ٹھیک چل رہی ہیں, اس پہ خوش نہیں ہو رہا, ایک پرابلم ہو گئی ہے تو اس پہ کیا ہو رہا ہے. آج ایک خاتون کا فون آیا, اپنے شوہر سے پریشان ہے. آپ نہیں جانتے, یہ غیبت نہیں ہوگی کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا, غیبت تو جب ہوتی ہے نا جب میں اشارہ کروں. وہ کہہ رہی ہے میں اپنے شوہر سے پریشان ہوں, مجھے محبت نہیں ملی میاں کی طرف سے. شادی کو کتنے سال ہو گئے جی؟ 25 سال ہو گئے. اچھا جی 2-4 بچے ہیں ان کے, اور گھر ہے ان کا, خرچہ پانی پورا دیتے ہیں, اور بس محبت نہیں ملی. اب میں ٹینشن میں آئی ہوئی ہوں. میں نے کہا بھائی خرچہ بھی پورا مل رہا ہے, بچوں میں دل بہلا لو, عمر کتنی ہو گئی, محبت کا کیا کرنا ہے بھائی اب اس عمر میں. 20-25 سال شادی کو ہو گئے, اب وہ 20-25 سال سے محبت نہیں ملی تو اس کو رو رہی ہے. میں نے کہا کوئی خدا نہ خواستہ مارتے پیٹتے ہیں شوہر؟ کہہ رہی ہے نہیں مارتا پیٹتا تو نہیں ہے. تو میں نے کہا چلو محبت نہیں ملی, نفرت بھی نہیں ملی نا؟ کہہ رہی نہیں بس وہ جیسی محبت ہونی چاہیے میاں کو ویسی نہیں ہے. بھائی تمہارے سارے مسائل حل ہوئے ہیں, ایک چھوٹا سا مسئلہ کہ جتنا ایموشنل قسم کا میاں ہونا چاہیے تھا وہ اس ٹائپ کا نہیں ہے. بھائی کچھ ذرا جذباتی ہوتے ہیں نا محبت میں, تو وہ اس ٹائپ کو, انہوں نے کہیں دیکھا ہوگا دوسروں کی میاں کو وہ کیسے محبت کی باتیں کر رہے ہیں بیویوں سے, اس طرح کے نہیں. وہ بیچارہ سیدھا سادہ گھر میں آلو پیاز ٹماٹر لا کے رکھ دیتا ہوگا جیسے نارمل سا ہوتا ہے. تو ان کو یہ ٹینشن کھائے جا رہی ہے کہ یہ ایسے جذباتی کیوں نہیں ہے جیسے وہ فلانے صاحب ہیں, وہ میری فلاں فرینڈ ہے, اس کے میاں تو ایسے محبت کی باتیں کرتے ہیں, اور یہ تو کبھی وہ کیا ہوتا ہے گجرا کبھی گجرا نہیں لے کر آئے اور یہ نہیں لے کر آئے, یہ اس طرح کا, اسی کو بیٹھ کے پریشان ہے. تو میں نے تو خیر ان کو سخت تھوڑے الفاظ میں کہا, میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہی ہماری حالت ہے, سارے مسائل حل ہوئے ہوئے, کوئی ایک مسئلہ دماغی توازن خراب کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہدف بنایا ہے لائف کو انجوائے کرنا, تو کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی انجوائمنٹ میں رکاوٹ بن رہی ہو نا, وہی جو چیزیں مزے کی ہیں وہ بھی کڑوی لگنے لگتی ہیں, وہ بھی ان سے بھی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. تو بھائی بات یہ ہے, یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اللہ نے اس میں مسئلہ ہی حل کر دیا. کہا کہ تم نے جس چیز کو ہدف بنایا ہوا ہے نا, قرآن سے بڑی موٹیویشن کی کتاب اللہ کی قسم کوئی نہیں ہے. یہ ایسا موٹیویٹ کرتی ہے کہ اس نے پڑھے لکھے لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کیا, اس نے ان عرب کے جاہلوں کو موٹیویٹ کیا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اور ان کو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا دیا اس نے. ایسی کتاب ہے یہ. کتاب کے پیش کرنے والے کو بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. کیسی موٹیویشن تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک سے بے ہوش ہو کر پڑے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں, برداشت کر رہے ہیں اس بھوک کو, کیونکہ جو ان کو ہدف دیا گیا تھا اس ہدف میں ایسی ان کے اندر جو ہے نا اسپرٹ بھر دی گئی تھی کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے بھوک کا برداشت کرنا, پیاس کا برداشت کرنا, غربت کا برداشت کرنا آسان ہو گیا تھا. ان کے لیے یہ ٹینشن ہی نہیں تھی روٹی موٹی. فرماتے ہیں کہ میں بھوک سے نا نڈھال ہو کر مسجد نبی میں پڑا ہوتا تھا,
لوگ آ کے مجھے یہ سمجھتے تھے کہ کوئی دورہ پڑا ہوا ہے, گردن دباتے تھے, فرماتے تھے وہ دورہ نہیں تھا, وہ کیا تھی؟ بھوک. لیکن وہ اس شدید بھوک میں اپنے آپ کو ناکام نہیں سمجھتے تھے. بھائی کس چیز نے ان کو موٹیویٹ کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے جاہلیت میں کہا جاتا ہے اتنے سخت دل تھے کہ ان کی سخت دلی کی مثالیں جو بیان کرتے ہوئے انسان کانپتا ہے. لیکن اسلام لانے کے بعد ان کی حالت کیا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں اور اپنی پیٹھ پہ آٹے کی بوریاں رکھ کے, راشن کی بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں, اور کسی دوسرے کو اپنی سامان نہیں اٹھانے دے رہے. جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بوری ہمیں دے دیں, تو جواب میں کیا کہتے ہیں کہ کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کون سی ایسی, بھائی اس وقت تو یہ یوٹیوبرز نہیں تھے ہیں بھائی, انہوں نے کون سی ورکشاپیں کی تھیں؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے سب, یہ کون سی ورکشاپ تھی بھائی جو انہوں نے کی تھی؟ وہ کون سے لیکچر تھے؟ وہ کون سا کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا کوئی موٹیویشنل اسپیکر تھا جن کی تقریریں انہوں نے سنی تھیں کہ حاکم تبدیل ہو گیا؟ حاکم اتنا طاقتور پاورفل حاکم, مگر اس میں رحم کا ایسا جذبہ پیدا ہوا جس کو سخت دل کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی عوام کی خدمت میں راشن کی بوریاں, بادشاہ ہونے کے باوجود راشن کی بوری اپنی کمر پہ لاد کے مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں رات کو. ایک گھر سے آواز سنی, قریب گئے تو پتہ چلا بھوک سے بلک رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم کو لے کر گئے اور وہی بوری رکھی اپنے کمر پہ. خادم نے کہا مجھے دے دیں, فرمایا نہیں. لے جا کے جب ان بچوں کو کھلایا ہے تو وہاں کھڑے رہے, تو خادم نے کہا واپس چلتے ہیں, فرمایا نہیں, جیسے میں نے ان کو بھوک سے روتے دیکھا ہے میں ان کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کے خوش ہونا چاہتا ہوں. یہ منظر دیکھنے دو مجھے اپنی آنکھوں سے. کیا کیسی موٹیویشن ملی ان کو بھائی. آج ہم نے ہر کتاب سے رشتہ قائم ہے لیکن قرآن سے رشتہ چھوڑ دیا. وظیفوں پہ زور لگایا جا رہا ہے, جن چڑیل بھوت کے وظیفے. ابھی میں جہاز میں آ رہا تھا, ایک ڈاکٹر تھے میرے ساتھ USA کے, وہ امریکہ میں ہوتے ہیں, بڑے ڈاکٹر تھے, بیان سنتے ہیں, یہ والا بھی سن رہے ہوں گے. تو وہ تھے سائیکالوجسٹ. تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا, میں عاملوں کی گت بناتا ہوں, کہیں نہیں چھوڑتا عاملوں کو. یہ روحانی ٹوپے ڈرامے جو ہیں نا, جن چڑیل بھوت والے, ان کو نہیں چھوڑتا میں. تو انہوں نے کہا کہ 17 سال سے میں علاج کر رہا ہوں گوروں کا. تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, 17 سال میں کوئی چڑیل اور جن کا کیس آیا آپ کے پاس؟ بھائی اتنے نفسیاتی مریض آتے ہیں, کوئی یوں, کوئی کلابازیاں کھا رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی جو بھی, وہاں گوروں میں بھی ہوتی ہیں ساری بیماریاں. تو میں نے کہا 17 سال میں کوئی ایک کیس آیا؟ انہوں نے کہا کسی گورے پہ میں نے جن چڑھتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا. یہ جن چڑیل بھوت مسائل کس کے ہیں؟ مسلمان. کہہ رہے کوئی بھی مسلمان آئے گا نا, سب سے پہلے یہ کہے گا فلانے نے مجھ پہ کچھ کر دیا ہے. حقیقت ہے. خاتون آئے گی تو میری ساس نے میرے اوپر جن بھیج دی ہے, ساس آئے گی تو میری بہو نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے, اور فلاں یہ. تو وہ کہنے لگے ابھی الحمدللہ ایک روحانی علاج والے ہمارے محلے میں آئے ہیں. میں نے کہا ان کو بھگا دیں وہاں سے, ورنہ جنات بھی وہاں پہنچ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے یہ جن چڑیل بھوت شروع ہو جائیں گے, اور انگریزوں پہ بھی آئیں گے. اب حقیقت بتا رہا ہوں, اب یہ جن چڑیل بھوت میں نے کہا انگریزوں پہ بھی آئیں گے. تو بھائی قرآن مجید, رقیہ بھی جائز ہے, قرآن سے دم کرنا جائز ہے, سنت سے ثابت ہے, اس کا میں منکر نہیں ہوں, وہ تو ایک ثابت شدہ چیز ہے. لیکن قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے وہ تو آپ کے دل کو تبدیل. دیکھیں قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے. اللہ نے بتایا کہ قرآن نازل کیوں کیا ہے میں نے. ایک تو ڈیفینیشن وہ ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, المکتوب بین المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا, وہ تو ایک اصطلاحی تعریف ہے. قرآن نے اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان, برکت والی ہے وہ ذات جس نے الفرقان نازل کیا. الفرقان کسے کہتے ہیں؟ فرق کرنا. یہ تو اردو کا لفظ ہے, سب سمجھتے ہوں گے. فرق کرنا, جدا کرنا, فارق جدا کرنے والا. اور الفرقان ایسا جدا کرنے والا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دے. کیا مطلب؟ حق اور باطل دنیا میں مکس چل رہے ہیں. بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. آپ
جب سے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے نا آپ نے, اس وقت سے انسان کنفیوز ہوتا چلا آ رہا ہے, یار میرے ابا صحیح کہہ رہے ہیں, میری امی صحیح کہہ رہی ہیں. پہلے تو یہاں کنفیوز ہوتا ہے. کیا خیال ہے, بچہ سب سے پہلے تو اپنے ابا اماں کو سنتا ہے نا, ڈیڈی مما کو. ابا اماں پتہ نہیں سمجھتے ہیں, آپ لوگ نہیں سمجھتے, آسٹریلیا کے لوگ ہیں بھائی. تو ابا اماں کو پہلے سنتا ہے نا, وہ پہلے ان میں دیکھتا ہے پتہ نہیں ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. پھر وہ معاشرے کی بات سنتا ہے تو وہ والدین سے بسا اوقات ہٹ کر ہوتی ہے. والدین تمیز سکھا رہے ہوتے ہیں, معاشرہ اس کو تمیز لیس بنا رہا ہوتا ہے, تو وہ پھر یہاں کو پریشان ہوتا ہے یار. پھر وہ یونیورسٹیوں میں جاتا ہے, اسکولوں میں جاتا ہے, وہاں پروفیسروں کی باتیں بالکل الگ, نیوز چینل دیکھتا ہے, وہاں اس کا دماغ ایک الگ سمت میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں جتنے دنیا میں لوگ ہیں نا, اتنے ہی کانسیپٹ بھی ہیں. ہر آدمی کا کانسیپٹ دوسرے سے مختلف. ہمارے پٹھان بھائی بھی بیٹھے ہوں گے, یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر آدمی اخپل طریقے سے زندگی گزار رہا ہے. ایسا ہی ہے نا, ہر آدمی کا اخپل کانسیپٹ ہے. میرے حساب, آپ نے اکثر لوگ دیکھے ہوں گے, لوگ کہنے بھائی میرے حساب سے یہ بات درست نہیں, میرے حساب سے یہ بات درست نہیں ہے, میرے حساب سے. ہر آدمی کا حساب اپنا ہے. تو بھائی یہ سارے صحیح نہیں ہو سکتے, ان میں صحیح تو ایک ہوگا نا. دنیا میں اگر 5.5 ارب انسان ہیں تو 5.5 ارب نظریات وہ کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ درست تو ایک ہی بات ہوگی. تو قرآن مجید کی اللہ نے یوں ڈیفائن کیا, تبارک الذی نزل الفرقان, فرمایا یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ حق اور باطل کو ایسی جدا کر کے رکھتی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گی. جیسے اگر دو چیزیں مکس ہو جائیں آپس میں, دونوں کی جنس بالکل الگ ہو, سائز بالکل الگ ہو, تو ان کو جدا کرنا بہت آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پر چنے کی دال مکس ہو جائے چاول میں, تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا بھئی یہ چنے کا دانہ ہے اور یہ چاول کا دانہ. لیکن خراب گندم اچھی گندم میں مکس ہو جائے, اب فرق کرنا مشکل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں جب آپ فرق کریں گے نا, تو آپ فارق نہیں بلکہ فرقان کہلائیں گے. بالکل ایسے آپ نے ایک ایک چیز کو نکھار کے الگ کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں تم کنفیوز ہو, تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے بھی یا نہیں ہے. پھر جس نے پیدا کیا وہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی شریک ہے. پھر اگر وہ اکیلا ہے تو اس نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا یا ویسے ہی پیدا کیا. پھر جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد جو تم بتا رہے ہو, جو غیر مسلم بتاتے ہیں, یہ وہ مقصد ہے جو ہم بتاتے ہیں. پھر جو مقصد اللہ بتاتے ہیں, وہ مقصد کی تکمیل کے لیے جس کے لیے پیدا کیا, اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا اور کن کاموں سے بچنا پڑے گا. پھر اس مقصد میں اگر تم کامیاب ہوتے ہو تو اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا, اور اگر نتیجہ نکلے گا تو اس نتیجے پر جو تمہیں اشکالات ہوتے ہیں کہ کیسے نکلے گا, ان اشکالات کے پھر اللہ نے قرآن مجید میں جوابات دیے. یہ انسانی زندگی کے انتہائی اہم ترین سوالات ہیں, جن یہ سوالات آپ کو فزکس کیمسٹری کی کتابوں میں نہیں ملیں گے. جب سوالات نہیں ملیں گے تو جوابات کہاں سے ملیں گے اس کے بھائی؟ بہت مشکل ہے بھائی, سمجھانا بہت مشکل ہے. دیکھو کسی کتاب کا میں کوئی چیپٹر ہی نہ ہو, اس موضوع سے بحث ہی نہ ہو, تو اس کتاب میں اس سوال کا جواب ملے گا؟ آپ کے دماغ میں ایک سوال آیا کہ یا گردوں کی صحت کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. جس کے بھی گردے ہوں گے تو اس کو گردوں کی صحت کا خیال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی آپ کے علاقے میں گردے کی بیماری, یہ کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے آج کل, چھوڑو کورونا کو چھوڑ دو, کسی اور چیز پہ, وہ پیسے ہی لوگ گھبرائے ہیں بہت زیادہ. گردہ ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یار میرے بھی کڈنی ہے, اور کسی علاقے میں آپ نے دیکھا ہر دوسرے آدمی کے گردہ کیا ہے, خراب ہے, تو یقیناً ایک دماغ میں سوال پیدا ہوگا, یار گردوں کی پہلے سے صحت کے لیے, کڈنی کو صحت مند رکھنے کے لیے مجھے کیا, یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے یہ بتاؤ. نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے اس کو پہلے ادھر کے علاج کی پہلے ضرورت ہے, کڈنی کی. ایسا ہی ہے نا بھائی, ہر دوسرا آدمی گردے کا مریض ہے اور آپ کا وہی لائف اسٹائل ہے جو سب کا ہے, اس کا مطلب آپ کا بھی گردے خراب ہونے والے ہیں, کیونکہ آپ بھی وہی خوراکیں کھا رہے ہو جو دوسرے کھا رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو جب یا تو سب کے صحت مند ہو, سب ٹھیک ٹھاک چل رہے ہو, تو پھر آپ کو یہ سوال نہیں پیدا ہوگا. پھر اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ وہمی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہر دوسرا آدمی ڈائلیسس پہ آ رہا ہے, ہر دوسرے آدمی کا کڈنی چینج ہو رہا ہے, کسی کا کوئی وہاں سے گردہ ادھار لے رہا ہے, اب تو یہاں تو گردے ہی ادھار ہیں. یہاں تو پتہ چلا ایک ڈاکٹر ابھی امریکہ سے آئے تھے, وہ کہنے لگے ہمارے یہاں تو دل پھیپڑے گردے سب کچھ لگ رہا ہے بھائی.
میں نے کہا یہ انسان اسپیئر پارٹ کی دکان بن جائے گی تھوڑے دنوں میں. ہمارے ہاں مناسب ریٹ پہ کلیجی لیور دستیاب ہے, ہمارے ہاں مناسب ریٹ پر پھیپھڑا دستیاب ہے, تو یہ تو عجیب سا چیز بن جائے گی انسان. تو پھر وہ میڈ ان چائنا بھی ہوگا. یہ چائنا کے گردے ہیں بھائی, اور یہ کڈنی جو ہے یہ جاپنیز کی ہیں, یہ جاپان کی کڈنی آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ مہنگے بکیں گے. خیر, اب ہر دوسرے آدمی کا کڈنی خراب ہو رہا ہے, تو آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال پیدا ہوگا کہ کڈنی کی حفاظت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ نے کتاب پڑھی, اس پہ لکھا ہوا ہے کتاب کا کہ موضوع پر فزکس کیا لکھا ہوا ہے, اور آپ اس میں کڈنی کی کو صحت مند رکھنے کا طریقہ تلاش کر رہے ہیں. ملے گا؟ پہلی بے وقوفی تو یہ ہے کہ اس میں آپ تلاش کر رہے ہیں کڈنی کے مسائل. دوسری بے وقوفی یہ ہے کہ آپ فزکس کی کتاب پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا مسئلہ فزکس کے ایکویشنز حل کرنا ہے, کڈنی میرا مسئلہ ہے ہی نہیں, کیونکہ اس موضوع پر آپ کو کوئی کتاب نظر ہی نہیں آ رہی. تو جو کتابیں نظر آ رہی ہیں آپ نے انہی کو کیا بنا لیا اصل, کہ یہی ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں. اصل میں ہم جو کتابیں پڑھ رہے ہیں نا, ان کتابوں میں چونکہ یہ چیزیں لکھی نہیں ہیں کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے, اس نے پیدا کیا کیوں کیا, کیا آخرت بھی ہے یا نہیں ہے, یہ چیزیں چونکہ ہے ہی نہیں, تو جو چیزیں ہیں ہم سمجھ لیں کہ ہمارے مسائل صرف اور صرف یہی ہیں. کاش میں پولیس کو بلوا کے سمجھا دیتا بھائی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ جب آسٹریلیا آئے نا تو آپ نے یہاں یہ دیکھا کہ یار وہ آدمی 5 سال پہلے آیا تو کہاں سے کہاں نکل گیا. اس ٹاپک پر آپ کو بات ملے گی, لوگوں سے تبصرہ ملے گا, یار وہ 5 سال پہلے آسٹریلیا آیا تھا اور آج دیکھو کیا کر رہا ہے, اور میں 10 سال پہلے آیا تھا, میں ابھی تک ٹیکسی چلا رہا ہوں. تو اب چونکہ اسی ٹاپک سے متعلق آپ کو لوگوں کی کنورزیشن ملے گی, لوگوں کی بات چیت ملے گی, اور آپ کو یہی صبح و شام سننے کو میڈیا پہ بھی یہی ملے گا, تو آپ سمجھو گے کہ میرا مسئلہ یہی ہے. یعنی جس کو جس موضوع کی کتابیں مل رہی ہیں وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے مسائل یہی ہیں, وہ اپنے کڈنی کی ٹینشن بھول گیا. جب اس کو کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہوگا نا تو وہ کہے گا بھائی میرا پہلے مسئلہ کیا تھا, پہلے تو میرا یہ مسئلہ تھا. جو چیزیں ہم سن رہے ہیں, دن رات دیکھ رہے ہیں, جو دوستوں میں جن پر بحث ہو رہی ہے, جو میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ صرف اور صرف یہی. ابھی ہمارا مسئلہ سب سے بڑا کورونا وائرس بن چکا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے, میں مانتا ہوں, یہی تھوڑی مسئلہ ہے. تو جس پر بات چیت ہو رہی ہے نا لوگ سمجھتے ہیں یہ مسئلہ ہے. تو بھائی اس سے پہلے تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ پیدا ہمیں کیا کیوں گیا ہے, ہم آئے کیوں ہیں دنیا میں. اللہ کا کوئی مقصد, کل میں نے بیان کیا نا, ایک مثال دی, دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. دیکھیں جو کام دنیا میں خود بخود ہوتا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, اور جو کام کیا جاتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اس کے لیے اکثر ایک میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں اگر گلاس رکھا ہوا ہے شیشے کا, میں بیان کر رہا ہوں اور باڈی لینگویج کا استعمال کرتے ہوئے میرا ہاتھ غلطی سے گلاس پہ لگا اور گلاس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ مجھ سے پوچھیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا, ریزن پوچھیں گے نا کہ اس کی وجہ کیا ہے, تو میں کہہ سکتا ہوں جواب میں, توڑا نہیں ہے بھائی, ٹوٹ گیا ہے. یہ خود بخود ہو گیا ہے, میں نے ارادے سے یہ کام نہیں کیا. اس کی ریزن بیان کرنا میرے ذمہ ضروری نہیں. اللہ کرے یہ باتیں کسی طرح ہمارے دماغ میں اتر جائیں, زندگی بدل جائے گی ہم سب کی, لائف اسٹائل چینج ہو جائے گا. نہیں تو کم از کم احساس تو ہوگا کہ ہم غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں. زندگی کو صحیح کرنا تو اگلا مرحلہ ہے. ہمارے تو کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. بس سکسیس کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا. وہ کامیابی کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ گاڑی کامیابی نہیں, بنگلہ, لیکن دل میں یہی ہوتا ہے کہ بھائی جب ایسی کامیابی کا کرنا کیا ہے. وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے پیسہ کامیابی نہیں ہے, گاڑی کامیابی نہیں ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں پھر ہے کیا کامیابی, کہہ رہے ہیں آپ اپنی لائف سے سیٹسفائی ہو. تو مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ وہ ایک عاشق جو ہے نا اپنی معشوقہ کو کہنے لگا, غریب عاشق تھا, تو وہ اپنی معشوقہ کو کہنے لگا میرے پاس میرے دوست ستار کی طرح گاڑی تو نہیں ہے لیکن میں تمہیں اپنی پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں. میرے پاس میرے دوست ستار کی طرح بنگلہ تو نہیں ہے لیکن دل میں جگہ, دل میں بٹھا سکتا ہوں.
وغیرہ وغیرہ نا. تو کہنے لگا اور بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگے 70 کا نمبر چاہیے. تو کہنے مجھے پلکوں پہ بیٹھ کے کیا بھائی بالکل صحیح کہا اس نے. وہی تو لارے رپے دے رہا ہے دل میں جگہ جب کھلانے کو تیرے پاس روٹی نہیں ہے, نہ تیرے پاس کھلانے کو روٹی ہے, نہ تیرے پاس گھر ہے. تو یہی بات کرتے ہیں سکسیس یہ ہے کہ کامیابی گاڑی نہیں ہے, کامیابی آپ اپنی لائف سے سیٹسفائی. تو اگلا سیٹسفائی ہوگا کیوں؟ وہ کہے گا یار جب آخرت بھی نہیں ہے, نہ جنت ہے نہ جہنم ہے, تو کامیاب تو وہی ہے جس کے پاس گاڑی اچھی ہے, جس کے پاس بنگلہ اچھا ہے, جس کی صحت اچھی ہے, یہ ساری چیزیں. پھر اس کے لیے وہ غیر اخلاقی حرکتیں اکثر لوگ, میں یہ نہیں کہہ رہا سب کرتے ہیں, اکثر پھر کریں گے غیر اخلاقی حرکتیں. پھر ان سے جب گاڑی چھینے گی تو وہ کہیں گے ہم اپنی لائف سے سیٹسفائی نہیں ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو کام خود بخود ہوتا ہے, میرے ہاتھ سے گلاس ٹوٹا اور آپ پوچھنے کیوں ٹوٹا, تو میں کیا جواب میں کہوں گا؟ بھائی توڑا نہیں ہے, ٹوٹ گیا. لیکن اگر میں اٹھا کے ایسے کر کے زمین پہ پٹک دوں تو آپ مجھ سے پوچھیں گے مفتی صاحب آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا؟ میں کہوں ویسے ہی. آپ کہیں گے ہم نے آپ کو آسٹریلیا بیان کے لیے بلایا ہے, گلاس توڑنے کے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ گلاس توڑنے کے لیے نہیں بلایا, یہی کہیں گے نا. تو ویسے ہی کیوں؟ پھر آپ کو ڈر یہ بھی ہوگا کہ آج یہ گلاس زمین پہ مارا ہے, کل کسی کے سر پہ بھی مار سکتے ہیں, اور گلاس کے ساتھ اگلے کا سر بھی توڑ دیں گے. پھر جب ان سے پوچھا جائے گا آپ نے گلاس بھی توڑا, ان کا سر بھی پھوڑا, کیوں؟ میں جواب میں کہوں گا ویسے. ایسا ہی ہوگا نا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ, پہلا مسئلہ سمجھ آیا, جو کام کیا جاتا ہے اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی کام اتفاق سے ہوتا ہے تو اس میں مینجمنٹ نہیں ہوتی. مینجمنٹ جب ہی ہوگی جب کسی مینیجر نے, کسی جاننے والے نے اس کو بنایا ہو, کیا ہو. مثلا گلاس ٹوٹا ہوا تھا, آپ نے دیکھا جڑا ہوا رکھا ہے یہاں پہ, اگلے دن بڑا زبردست تمیز سے جڑ گیا وہ. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کل آپ نے گلاس توڑا, چلو آپ سے غلطی ہوئی, لیکن ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے یہ جوڑ بھی دیا. میں جواب میں کہتا ہوں نہیں, میں نے جوڑا نہیں ہے. آپ کہیں کس نے جوڑا؟ میں کہوں خود بخود جڑ گیا. کہیں خود بخود کیسے جڑ گیا؟ بھائی وہ ہوا یہ تھا, ڈاروین کی پوری تھیوری پیش کر دی میں نے کہ وہ ایک دفعہ کا ونس اپون اے ٹائم کہ وہ ریت اور بجری تھی, سورج کی روشنی اس پہ پڑتی تھی, آسٹریلیا کے جنگل میں آگ لگ سکتی ہے تو وہ ریت میں آگ لگ گئی, ریت میں آگ لگی تو وہ پگھلی. کروڑوں اربوں سال نا, ٹائم تو نہیں کم نہیں ہے سائنسدانوں کے پاس. بھائی آپ کہتے ہو یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی اربوں سال میں ہو سکتا ہے. اربوں سال میں یہ ہو گیا کہ ریت جلی تو وہ شیشہ بن گیا. پھر اربوں کھربوں سال میں کیا ہوا کہ دنیا میں کئی جگہ شیشے بنے, تو وہ ایک جگہ شیشہ ایک خاص ٹیمپریچر سے پگھلا اور یوں گول کر کے کیا کر دیا, گھوم گیا. پھر وہ اربوں کھربوں سال میں کچھ ہوائیں اس اسٹائل سے چلیں کہ وہ کھربوں گلاس بنے, ان میں سے ایک گلاس ترقی کرتے کرتے دھڑام سے یہاں آ کے میز پہ جم گیا. آپ بولو گے بھائی وہ جو توڑنے والا جرم تھا نا بغیر کسی ریزن کے, وہ اتنا بڑا نہیں تھا, چھوڑنے والا جرم کیا کیا مفتی صاحب گلاس توڑنا اتنا بڑا جرم نہیں تھا جتنا یہ لمبی لمبی چھوڑنا. کمال کی بات اب دیکھو یہ ہے کہ میں یہ بات کروں تو چھوڑوں کہلاؤں, حالانکہ میں صرف گلاس کو جوڑ رہا ہوں, لیکن ڈاروین پورا انسان جوڑ کے چلا گیا خود بخود. اس کی آنکھیں لگ گئی, ناک لگ گئی, کھوپڑی ادھر آ کے لگ گئی, پھر اس کا کان ہے جس میں سننے کی صلاحیت, زبان چکھنے کی صلاحیت, دانتوں میں چبانے کی صلاحیت, اور جوائنٹ ایسے جو آج تک روبوٹ کے ایسے جوائنٹ نہیں بنا سکا ہے سائنسدان. جاپان کے سائنسدان بھی جیسے ہمارے ہاتھ کے جوائنٹ ہوتے ہیں اب تک ایسے ایڈجسٹ روبوٹ کے جوائنٹ نہیں کر سکے, وہ نقلی ہاتھ ایسا بن ہی نہیں سکا اب تک. تو کمال کی بات ہے کہ وہ جو ڈاروین نے اتنی لمبی چھوڑی اس کو مان رہے ہیں کہ یار سائنٹسٹ تھا, اور ہم جو اتنی تھوڑی سی چھوڑ رہے ہیں اس کو بھی ماننے کے لیے. تو بھائی دونوں چھوڑو ہیں ایسی صورت میں, ہم چھوٹے چھوڑو, وہ بہت بڑا چھوڑو, خدا کی قسم. وہ بہت, یہاں ایک علاقے کا نام ہے ڈاروین, پتہ نہیں اسی کے نام پہ رکھا ہے یا کسی اور کے نام پہ رکھا ہے. تو یہ لطیفے ہیں, یہ جو ڈاروین کی تھیوری ہے نا خود سے بنے ہیں. بھائی نہیں ہو سکتا خود سے چیزیں جب بنتی ہیں تو ان میں مینجمنٹ نہیں ہوتی, بنی ہوئی چیزیں ٹوٹ تو سکتی ہیں.
توڑی ہوئی چیزیں جڑ نہیں سکتی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ تو کوئی ہے جس نے بنایا ہے, باقی اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہے, وہ کب سے ہے, کیا ہے وہ. بھائی ہر چیز ہمیں تھوڑی معلوم ہے, ہمیں اپنے بارے میں معلوم ہے کہ ہم خود سے نہیں بن سکتے. اس کی مثال ایسے جیسے گلاس جڑ گیا اور اس میں نشان بھی نظر نہیں آ رہا, جو ٹوٹا ہوا تھا نا, اور ایسا جوڑا کہ نشان نظر نہیں آ رہا. اب کوئی آ کے کہتا ہے اس کو کسی نے جوڑا ہے. بھائی جوڑا ہے تو نشان تو ہونا, یہاں تو کوئی مشینیں بھی نہیں رکھی ہوئی ہیں اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ دوبارہ اس کو پگھلا کے جوڑ دیا ہو, تو جوائنٹ تو ہو. ہم کہیں یار ان سوالات کے جواب میرے پاس نہیں ہے, لیکن یہ سوال اتنا مشکل نہیں ہے کہ جوڑنے والے نے کیسے جوڑا, یا جوڑنے والا اتنا ماہر کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات مان لینا کہ خود سے جوڑا ہے, یہ ممکن نہیں ہے. جو اللہ پہ اعتراضات ہوتے ہیں نا کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہے, اس کو کس نے بنایا, یہ اعتراضات کم نوعیت کے ہیں کیونکہ ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں. لیکن اپنے بارے میں کہہ دینا کہ خود سے بنے, خدا کی قسم یہ ممکن نہیں, کیونکہ اپنے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا خود بخود. تو یہ سوالات ہیں جو قرآن نے اٹھائے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. تو ہماری زندگی میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے. جیسے کوئی گردوں کے مریض ہو نا, تو سوال ہوتا ہے کہ یار میرا گردے کیسے ٹھیک ہوں گے. اس کا جواب فزکس کی کتابوں میں نہیں ملے گا, میتھمیٹکس کی کتابوں میں نہیں ملے گا. تو یاد رکھیں کہ جب کسی مشین کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسے کس مقصد کے لیے بنایا گیا, تو بنانے والے سے پوچھا جاتا ہے نا کہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا. اس کی کتاب اور اس کا کتابچہ تلاش کیا جاتا ہے. دیکھیں کوئی ویکسینیشن جب بنتی ہے تو اس کے ساتھ جو کتاب ہوتی ہے, وہ کتاب کس نے لکھی ہوتی ہے؟ وہ ڈاکٹر جس نے ویکسینیشن ایجاد کی ہوتی ہے, اس کی کتابیں ہوتی ہیں, یا اس کے بتانے سے آگے لوگ لکھتے ہیں. تو انسان کی مشین انسان نے بنائی ہے. بھائی کیا ہو گیا, بولو نا یار. تو ہم اس کا جواب انسانوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں بنایا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ اس سے پوچھ رہے ہیں, وہ اس سے پوچھ رہے ہیں, وہ اپنے پروفیسر سے, یونیورسٹی میں لڑکے پروفیسر پوچھ رہے ہوتے ہیں سر یہ کائنات کو کیوں بنایا گیا. پروفیسر اپنی پھر پھینک رہا ہوتا ہے, ایکچولی یہ ہوا تھا تو یوں بنا تھا, تو یوں بنا تھا, بن گیا, بس چھوڑو کیوں بنا تھا ہمیں نہیں پتا. تو یہ انسان کو نہیں, روبوٹ تھوڑی بتائے گا روبوٹ کو کہ تجھے کیوں بنایا. روبوٹ کا بنانے والا بتائے گا کہ بھائی میں نے اس کو اس کام کے لیے بنایا ہے. تو اللہ جس نے بنایا ہے وہ بتائے گا کہ وائی کریٹڈ, اس کو بنایا گیا. بولتے کیوں نہیں, کیوں ہے, یہ اللہ بتائے گا. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے, کیونکہ ہم تو سب بنے ہوئے ہیں. تو اس سوال کا جواب ساری زندگی تلاش نہیں کرتے ہم, حالانکہ یہ سوال, اس کا جواب تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے. تو اللہ نے جب بنایا, دوسری بات یہ کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہوتی ہے, اس مقصد کے علاوہ کسی اور کام میں استعمال ہونا شروع ہو جائے تو اس کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا. جیسے ہمارے پاکستان میں چنچیوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اس کے آگے ایک بائک لگائی ہوئی ہوتی ہے جو جاپان نے کاواساکی بنائی تھی, سوزوکی موٹر سائیکل بنائی تھی 2 آدمیوں کو بٹھا کے چلانے کے لیے. ہمارے پاکستانیوں نے اس کا پچھلا پہیہ نکالا ہے بھائی, اس کے پیچھے پورا رکشہ لگایا, اور وہ بھی بڑا والا رکشہ, اور اس کو چلانا شروع کر دیا. تھوڑے دنوں میں انجن کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے, لیکن ان کو اس کی فکر اس لیے نہیں ہوتی. کہتے ہیں اتنا کما لیتے ہیں کہ دوسرا انجن, بولو بھائی, ڈل جاتا. تو چونکہ ان کا مقصد تو اس گاڑی کی حفاظت ہے ہی نہیں, پیسہ کمانا ہے, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کا مقصد اس گاڑی کی حفاظت ہو, اس کو یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے اس کو چنچی میں چلاؤ, او بھائی اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو انجن تبدیل کرنے سے تو پورا گویا بائک ہی چینج ہو گئی نا اس کی. تو بھائی جو چیز جس کام کے لیے, گلاس پانی پینے کے لیے استعمال ہوا ہے, آپ اس کو فٹ بال کھیلنا شروع کر دو گلاس کے ساتھ, وہ بچے گا؟ گلاس ڈپریشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اب آپ سائیکیٹرک تلاش کر رہے ہو, نفسیاتی ڈاکٹر تلاش کر رہے ہو, یار اس گلاس ڈپریشن میں آ رہا ہے. وہ کہے گا بھائی میری ڈپریشن کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ مجھے بنایا تھا پانی پینے کے لیے, اور اب استعمال کیا جا رہا ہے فٹ بال میں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جو سائیکالوجسٹ اپنے پیدائش کے مقصد کو نہیں جانتا, وہ خود ٹینشن میں ہوتا ہے. میں نے ایسے نفسیاتی ڈاکٹر دیکھے جو خود ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں, ملا ہوں, دیکھے نہیں ہے, ملا ہوں, ایسے ایسے ڈپریشن میں گئے ہیں کہ اٹھ نہیں پائے, حالانکہ وہ خود نفسیات کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے.
تو آج پوری دنیا اس سوال کے جواب میں پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہی کہ ہمیں کیوں بنایا گیا ہے. تو ہمیں اللہ نے بنایا ہے آزمائش کے لیے اور بتا دیا کہ یہ ایگزامینیشن ہال ہے, یہاں میں یہ دیکھوں گا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے اچھا کون ہے. یہاں سکسیس اور کامیابی کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آپ اپنی لائف سے سیٹسفائی ہو. سکسیس اور کامیابی اسے کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا آپ اس مقصد میں جت جاؤ اور لگ جاؤ. آسٹریلیا ابا نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا, آپ یہاں ٹیکسی چلا رہے ہو تو پیسے تو کما لو گے لیکن ابا کی نظر میں آپ کامیاب نہیں ہوگے. بولیں گے میں نے تجھے بھیجا تھا پڑھنے کے لیے, تو انجینئر بنتا, ڈاکٹر بنتا, تو اپنی صلاحیتیں کہاں ضائع کر رہا ہے؟ ٹیکسی میں. بھیجا کسی اور کام کے لیے تھا, لگ کسی بھائی ٹیکسی چلاؤ ٹھیک ہے, اگر وہ فیس نکالنے کے لیے چلا رہے ہو یونیورسٹی کی پھر ایک الگ بات ہے. ہدف کو فوکس کیا ہوا ہے تو اس ہدف میں معاون اور مددگار, کبھی ٹیکسی بھی بنتی ہے, کبھی وہ چھولے بھی بیچ سکتے ہو آپ, اس کے لیے پکوڑے بھی بیچ سکتے ہو. وہ ضمناً ایک کام ہے جو اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ نے اسی پکوڑے بیچنے کو کیا بنا لیا؟ ہدف. ہمارے ایک دوست تھے سائپرس, ان کو بھیجا ان کے والد نے پڑھنے کے لیے, پیرس کے قریب ہے نا, یہ پیرس کا ہی ایک ٹرکی کے قریب ہے. خیر ان کو بھیجا پڑھنے کے لیے, وہ کہتے ہیں یار مجھے وہاں اتنا اچھا لگا, وہ عیش و عشرت میں پڑھ گئے نا, وہاں یونیورسٹی جاتے ہی نہیں تھے. تو جب واپس آئے تو پھر ابا نے ایسے ناراض ہوئے ابا ان سے, ابا نے سارا پیسہ لٹا دیا تھا ان کے اوپر. تو اب وہ کامیاب ہوئے ناکام ہوئے؟ بھائی جو جہاں سے جو مقصد تھا وہ تو حاصل کیا نہیں. تو یاد رکھیں دنیا میں کوئی, دیکھو پیٹرول اللہ نے انجن چلانے کے لیے پیدا کیا نا, آپ اسے پینا شروع کر دو اور لوگ پیٹرول سونگتے بھی ہیں, نشہ بھی کرتے ہیں, تو برباد ہو جاتے ہیں نا. او بھائی یہ ٹینکی میں ڈال کے بائک چلانے کے لیے یا گاڑی چلانے کے لیے آپ نے اس کو روٹی کے سالن کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا, ذائقہ بڑا اچھا ہے اس کا. بھائی قدرت نے اس کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. یہاں ایک اور بہت اہم بات ہے, کیا کریں چھوڑیں پھر اس میں ٹاپک پہ نہیں جاتا ابھی میں. تو یاد رکھیں انسان کو اللہ نے پیدا کیا آزمائش, کون اچھا عمل کرتا ہے. اسی کو دوسرے انداز میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ میں نے انسان کو اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا, کون مجھے راضی کر کے زندگی گزارتا ہے. غلام کا کام ہوتا ہے آقا کو خوش رکھنا, کون مجھے خوش رکھتا ہے. تو جو اس ہدف کو حاصل کرے گا وہ کامیاب ہے, چاہے وہ غربت میں ہو, چاہے کرونا وائرس سے ہلاک ہو جائے, چاہے وہ ٹرک کے نیچے آ جائے اللہ نہ کرے, چاہے وہ کیسی ہی بظاہر ناکامی والی زندگی گزار رہا ہو. اور اسے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار وہ فلاں تو اللہ کا نافرمان ہے, وہ تو ترقی کر رہا ہے. بھائی ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق, اللہ فرماتے ہیں آنے والے قبر میں وہ بھی, تم بھی جانے والے اور وہ بھی. بتاؤ قارون سے زیادہ کما سکتے ہیں ہم؟ دیکھو میں آپ کو کمانے سے منع نہیں کر رہا, میں ابھی اس طرف آتا ہوں. یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. قارون سے زیادہ دولت کما سکتے ہیں, فرعون سے زیادہ پاورفل حکومت آ سکتی ہے, تو انجام کیا ہوا؟ ختم فنا. اگر فرعون دریا میں ہلاک نہ بھی ہوتا تو بھی اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا نا وہ. قارون اگر موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے زمین میں نہ دھستا تو ویسے بھی آج زمین میں ہی دھسا ہوا ہوتا, قبر میں ہی پڑا ہوا ہوتا وہ. تو بھائی جو چیز, ہمارے ایک ڈاکٹر تھے جاننے والے, ڈاکٹر تو نہیں تھے, یوں کہیں کہ میڈیکل کالج کا لڑکا تھا, وہ ابھی ڈاکٹر بننے والا تھا تو انتقال ہو گیا اس کا. اس کے والدین پریشان ہوئے کہ ہمارا اکلوتا بیٹا تھا, ہم ابھی اس کو ڈاکٹر بنا رہے تھے اور ابھی بنا نہیں, مر گیا, یہ کیا ہے, بڑا ایک جہاں عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے. تو میں نے کہا ان کے بارے میں, میں نے کہا دیکھیں اللہ پہ اعتراض اس وقت کریں کہ جب اللہ یوں کہے کہ میں نے ڈاکٹر بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. اگر ڈاکٹر بنانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہوتا پھر اللہ ڈاکٹر بننے سے پہلے مار دیتا تو یہ الزام تھا. اللہ تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ میں نے اس لیے پیدا کیا ہے. تو جس لیے اللہ نے پیدا کیا تھا وہ اللہ نے آزما لیا ہے. بچے جو نابالغی میں مر جاتے ہیں وہ اپنے والدین کی آزمائش ہے. بلوغت کے بعد ان کی زندگی شروع ہوتی ہے, پھر ان کی آزمائش. بلوغت سے پہلے کوئی آزمائش نہیں ہے, بلوغت کے بعد ان کی آزمائش. وہ ایک دن کی زندگی میں بھی اللہ آزماتا ہے, 100 سال کی زندگی میں بھی اللہ آزماتا ہے. اللہ ایک ہی چیز کو دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولا الى وجوہکم ولا الى اجسادکم اموالکم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم. نبی نے فرمایا دیکھیں ہم جب کسی سے ملتے ہیں سب سے پہلے اس کی پرسنالٹی دیکھتے ہیں, صحت کیسی ہے دیکھتے ہیں. آج کل دیکھتے ہیں کھانس تو نہیں رہی ہے, یہ بھی سب سے پہلے نوٹ کیا جاتا ہے. کھانس رہا ہے تو بھائی تو ہوگا نیک, تو ہوگا جنتی, ٹھیک ہے نا, ہماری بلا سے. ہم سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ صحت کیسی ہے, اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کرتے کیا ہو. بھائی رکشے تو یہاں نہیں ہوتے, ٹیکسی چلاتا ہوں. ٹھیک ہے, السلام علیکم, خیریت سے, اچھی بات ہے. اور اگر پتہ چلے کہ پولیس آفیسر ہے, تھوڑا اور تمیز سے اس سے گلے مل لیں گے. پتہ چلا کہ جی اسمبلی کا ممبر ہے, بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر. ہم یہ چیزیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں ان کی ویلیو بالکل بھی نہیں ہے. اللہ نے اس کے لیے بنایا نہیں ہے. اللہ نے اگر بادشاہ بننے کے لیے بنایا ہوتا تو فرعون کو بادشاہ بنا کے پھر بنائے رکھتا اس کو قیامت تک. تو جو بادشاہ بن رہا ہے اس سے بادشاہت لی جا رہی ہے, جو دولت مند بن رہا ہے اس سے دولت چھینی جا رہی ہے, جو صحت مند ہے اسے بڑھاپا مسلط کر کے صحت لی جا رہی ہے, جو خوبصورت ہے اس کے بڑھاپے پہ جھریاں لا کے اس سے خوبصورتی لی جا رہی ہے. یہ جو ایکٹریسز ہیں, فلمی اداکارہ ہیں اور ڈراموں کی ایکٹریسز ہیں, یہ کس قدر اپنی صحت کو, خوبصورتی اور بیوٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتی ہیں. تو کیا بیوٹی ساری زندگی مینٹین رہتی ہے؟ بڑھاپے میں وہی جو ہیروئن بن کے آیا کرتی تھی نانی بن کے آ رہی ہوتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کو نانی کیوں بنایا بھائی؟ اس کو ہیروئن بنا دیتے. نہیں بھائی, اب یہ ہیروئن بننے کے قابل نہیں, ان نانی بنے گی اب یہ. اور یہ بھی غنیمت ہے, نانی تھوڑے دنوں میں وہ نانی بننے کہہ رہے ہیں. اب آپ کو نانی کا کردار کی بھی صلاحیت آپ میں ختم ہو گئی. تو اللہ تعالی نے آزمائش کے لیے, حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی کو دیکھتے ہیں تو نہ اس کی صورت کو دیکھتے ہیں, نہ اس کی بٹوے میں کتنے ڈالر پڑے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. اللہ ہر وقت ایک ہی چیز چیک کر رہے ہیں, ایکم احسن عملا, عمل کس کا اچھا ہے. اور اچھے کا مطلب اچھائی کی ڈیفینیشن جس کو اللہ نے اچھا کہا ہو. اخپل طریقے سے اچھا بننے کی کوشش بولو بھائی نہیں کریں. اخپل وخپل نہیں ہوتا کچھ, یہ اچھا اس کو بھائی, اچھا جس کو اللہ نے کیا کہہ دیا اچھا, جس کو اللہ نے برا کہہ دیا وہ کیا ہے برا ہے. اللہ کی نظر میں, ابھی چھوڑو میں اس موضوع پر آ گیا تو کہیں اور نکل جاؤں گا. میں ابھی روکا ہوا ہے میں نے اپنے آپ کو, اور یہاں اس موضوع کی بہت ضرورت ہے لیکن کچھ پابندیاں ہیں. تو اللہ کی نظر میں اللہ کیا دیکھے گا سب سے پہلے؟ عمل. اب آپ کہہ سکتے ہیں, آخری بات کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں, کہ بھئی جب اللہ نے عمل ہی دیکھنا ہے کہ اچھا عمل کون کر رہا ہے, برا عمل کون کر رہا ہے, تو پھر کیا یہ ایجوکیشن میں کیا رکھا ہے, ترقی میں؟ پھر مفتی صاحب کیوں آسٹریلیا کی تعریف کر رہے ہیں, اتنا خوبصورت ملک, پھر ہم ہی اچھے. وہ ہمارا کراچی دیکھا ہے آپ نے, بھنگی خانہ بنا ہوا ہے, حقیقت ہے کباڑ خانہ بنا ہوا ہے, جاتے ہی یہ چھینکے وینکے تو ہمارے یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, حقیقت ہے. میں حیران ہوں, جب سے میں آیا ہوں ایک چھینک نہیں آئی مجھے کسی نے بتایا تھا ایئرپورٹ پہ اگر کھانسی آ گئی نا 14 دن کے لیے اندر, اور میں بلا مبالغہ کراچی میں کھانس رہا تھا, اور میں کھانسی پہ کنٹرول کرنے کی اچھی خاصی 13-14 گھنٹے کی دبئی سے فلائٹ تھی, تو کھانسی پہ کنٹرول کرنے کی پریکٹس کر رہا تھا کہ یار باہر نکل کے کھانس لو. ادھر 14 دن, اب ہمارا 15-20 دن کا تو ٹور ہے, 14 دن تو ہمارے اسپتال میں لگ جائیں گے. لیکن کمال ہے کہ وہ باہر نکلتے ہی کھانسی وانسی ختم. کیسا انوائرمنٹ ہے بھائی. اور ہمارا حال دیکھو کیا کیا ہوا ہے ہمارے حکمرانوں کو, اللہ ہدایت عطا فرمائے, کیسا کباڑ خانہ بنایا ہوا ہے. دیکھیں یہ جو صفائی ہے نا, یہ ہمارا قومی مسئلہ نہیں ہے, یہ حکمرانوں کا مسئلہ ہے. لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ چیزیں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کرنا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں 99.9% لوگ صفائی پسند ہوں, ایک آدمی بھی صفائی پسند نہ ہو, تو وہ علاقہ صاف ہوگا یا گندا ہوگا؟ وہ گندا رہے گا. ہماری میجورٹی الحمدللہ صفائی کو پسند کرتی ہے, تبھی تو سب کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کیا گند پڑا ہوا ہے. اس کا مطلب وہ نہیں چاہتے. پھر کچرا کیوں پھینک کے جاتے ہیں باہر, ان کو پتا ہے سب پھینک رہے ہیں تو میں نے نہیں پھینکا تو کیا ہو جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں بھائی؟ جب سبھی پھینک رہے ہیں تو ہم نے ایک پان کی گٹکا نکال کے ہمارے نا, یہ کون سا, تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس پہ کنٹرول کرے.
تو ہم اتنے گندے ہیں نہیں جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے دنیا میں کہ یہ مسلمان دیو اتنے میلے, اتنے گندے, اتنے وہ ویسے. ایسا نہیں ہے بھائی. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ والے حکمران ہمیں دے دو 5 دن کے لیے, اور ہمارے والے 2 دن کے لیے ان کو دے دو, پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. 5 دن میں 2 دن کے لیے ہمارے والے ان کو دے دو, آپ دیکھو کیا حشر کیا ہوگا ان ملکوں کا, تباہ ہو جائیں گے. یہ ہم مسلمانوں کا ظرف ہے کہ جتنا گندا ہمیں ہونا چاہیے اتنے ہم ہیں نہیں, کیونکہ ہمیں تو مذہب نے صفائی سکھا دی نا. ورنہ جس قسم کے ڈیزائن کے حکمران ہمیں پر مسلط رہے ہیں, اس ڈیزائن کے حکمران یہ گورے افورڈ نہیں کر سکتے. حقیقت بتا رہا ہوں, یہ تو ہمارا ظرف ہے کہ ہم پھر بھی اتنے نسبتاً صاف ہیں. ورنہ حکومتی سطح پہ تو صفائی کی کوئی کوشش ہو ہی نہیں رہی ہے, جتنے صفائی بھی ہماری ہے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. آپ کہیں گے کہ بھائی جب مقصد ہی اچھا عمل ہے, نماز روزہ عبادت اور بس اللہ اللہ کرتے رہو بیٹھ کے, یہی اچھا عمل ہی مقصد ہے, تو پھر یہ ترقی اور یہ پیسے کمانے کے لیے میں آسٹریلیا آئے, چھوڑو وہیں ریڈی لگاتے ہیں, کوئی رکشہ چلاتے ہیں, کوئی پکوڑے بیچتے ہیں, جتنا اللہ نے دے دیا. پھر یہ ترقی کی ضرورت کیا ہے, یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر تو سارے تنزل کا شکار ہوں گے. دنیا میں صبح 2 روٹی پیٹ بھر کے مل جائے, شام کو کھانا مل جائے, سر چھپانے کی جگہ مل جائے, تو حدیث میں آتا ہے کہ بس دنیا مل گئی تمہیں. تو پھر یہ تو مسلمان تو پیچھے رہ جائیں گے نا. کیا ہو گیا بھائی, مسلمان تو پھر پہلے ہی بہت پیچھے گئے ہوئے ہیں, یہ اور کیا ہو جائیں گے پیچھے. تو یاد رکھیں, اسلام آپ کو دنیاوی ترقی سے روکتا نہیں ہے بلکہ ترغیب دیتا ہے, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس ترقی سے بڑا مقصد آخرت کی ترقی ہونی چاہیے. نہیں آ رہی بات؟ دیکھو صحت مند آدمی نے بھی قبر میں جانا ہے, مرنا ہے, بیمار بھی جائیں گے, تھوڑے دن پہلے چلے جائے گا, وہ بعد میں جائے گا, لیکن انجام تو ایک ہی ہے نا. وہی ہے کہ جو جیتنے والا وہ بھی کھائی میں, جو ہارنے والا وہ تھوڑی دیر سے 2 قدم بعد کھائی میں جائے گا, لیکن انجام تو دونوں کا ایک ہے. تو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے پھر کورونا وائرس سے بچنے کی کیا ضرورت ہے, پھر صحت کو بنانے کی کیا ضرورت, جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے, المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن, ایک حدیث میں آتا ہے احب الی اللہ, اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. یہاں طاقت, میرا آپ نے جم کلب والا ویڈیو بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی. جم میں جا کے میں لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں, بھائی جم آیا کرو, کچھ گٹکے مٹکے چھوڑو جم کی طرف. تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, صحت بےحد, اللہ تو دیکھتا ہی نہیں صحت کو, اللہ تو عمل کو دیکھتا ہے. بھائی اللہ عمل کو فوکس کرتے ہیں, لیکن اس عمل میں ضمناً صحت بھی آتی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کی میں مثال دوں. ایک آدمی صحت کا خیال نہیں کرتا, بائی نیچر صحت مند ہے, خیال سارے صحت کو برباد کرنے والے کرتا ہے, تو ہم پھر بھی اس سے محبت کریں گے, صحت اچھی ہے. اللہ نہیں کرے گا, اللہ کہے گا یہ تو غریبی میں دی ہوئی ہے, یہ خیال عمل کیا ہے اچھا نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ عمل اس کا اچھا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب. علماء کہتے ہیں کہ حدیث میں جتنی بھی جزیات ہیں نا, تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں پھر میں ذرا سمجھاؤں گا, جزیات ہیں نا ان کے ضمن میں اصول سکھائے جاتے ہیں اصل میں. جیسے حدیث میں آتا ہے نا جس علاقے میں تعاون ہو مت جاؤ, اور جہاں وہاں سے بھاگو بھی نہیں, تو صرف تعاون کے ساتھ تھوڑی ہے, یہ ایک جزئی چیز ہے, لیکن اس سے مراد کیا ہے, تعاون سے مراد ہے ہر وہ بیماری جو پھیلتی ہے. تو حدیث کا مطلب لفظ تعاون ہے, لیبل تعاون کا لگا ہے, مراد ہر وہ بیماری جو پھیلتی ہے اس علاقے میں جانے کی اجازت بھی نہیں اور وہاں سے بھاگنے کی اجازت بھی نہیں, چاہے تعاون ہو چاہے کورونا ہو کچھ بھی ہو. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاقتور مومن کمزور سے زیادہ اللہ کو محبوب. تو یہ ایک جزیہ ہے, لیکن علماء کہتے ہیں اس سے مراد اصول ہے. کہ کیوں, وجہ کیا ہے, اس کی ریزن کیا ہے, کہ جس کی صحت اچھی ہوتی ہے وہ کچھ کر سکتا ہے جو کمزور آدمی نہیں کر سکتا. تو پتہ چلا کہ حکم کا مدار کر سکنے یا نہ کر سکنے پر ہے. آپ کے پاس ایسی پاور ہے کہ آپ معاشرے میں وہ کچھ کر سکتے ہو کہ وہ شخص نہیں کر سکتا جس کے پاس وہ پاور نہیں ہے, تو آپ اس دوسرے سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. بھائی میری طرف توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس کے پاس دولت ہے وہ معاشرے میں وہ کچھ کر سکتا ہے جو غریب آدمی
نہیں کر سکتا. تو اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دولت مند مومن اللہ کو غریب سے بولتے کیوں نہیں زیادہ محبوب, بشرطے کہ جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے اگر کوئی غریب ہوا ہے, یہ وہ مراد ہے جو قدرت کی طرف سے ہے. ایک ہوتا ہے سستی کی وجہ سے غربت, سمجھ رہے ہیں نا, اور ایک یعنی اپنی حرکتوں کی وجہ سے, اور ایک ہوتا ہے قدرت کی طرف سے. بھائی اللہ نے کسی کے مقدر میں غربت رکھی تو جو مقدر میں غربت ہو اس سے نہیں پریشان ہونا چاہیے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے, بہت سے پیغمبر مسکین تھے. ایک غریب وہ ہوتا ہے جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, کوئی کام ڈھنگ کا کرتا ہی نہیں ہے تو ظاہر غریب ہے. تو جب حرکتوں کی بات آئے گی تو اللہ کو مالدار آدمی غریب سے زیادہ محبوب. جس کے پاس نالج ہے وہ معاشرے میں زیادہ کردار ادا کر سکتا ہے بنسبت اس شخص کے جو جس کے پاس نالج بولو بھائی نہیں ہے. تو نالج والا آدمی اللہ کو بغیر نالج والے سے زیادہ محبوب. تو آپ نے ترقی کرنی ہے اس نیت سے. میں ایک اور حدیث سے بات سمجھا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں, جلدی جلدی حدیث بیان کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم درخت لگا رہے ہو, تمہاری عمر پتہ نہیں, اس ان کا ہدف تھا درخت سے پھل کھانا. تو آپ نے ان کو فرمایا کہ پتہ نہیں اس سے پھل کھا سکو نہیں کھا سکو, تمہاری زندگی بھی اتنی ہے کیا. تو گویا ان کو درخت سے آپ نے روک دیا. لیکن دوسری طرف حدیث میں کیا آتا ہے, جس شخص نے درخت لگایا جب تک اس درخت سے چرند پرند کھاتے رہیں گے قبر میں بھی اس کو ثواب ملتا رہے. دیکھو ایک حدیث میں درخت لگانے سے روکا جا رہا ہے, دوسرے میں درخت لگانے کی بے پناہ ترغیب. گورا درخت لگاتا ہے صرف آکسیجن کے لیے, ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے قبر میں بھی آکسیجن ملتی ہے بھائی. ہم دیکھو درخت ان لوگوں نے زیادہ لگائے ہوئے, ہم لوگ لگاتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ ہمیں تو ان سے زیادہ درخت لگانے چاہیے نا اپنے ملکوں میں, یہاں بھی اور اپنے ملکوں میں بھی. کیا خیال ہے؟ ہمیں تو بتایا کہ لگا کے مر بھی گئے تو ضائع نہیں ہوگا, ضائع نہیں ہوگا. بھائی یہ تو پرندے بھی کھائیں گے, انسان تو دور کی بات, پرندے بھی کھائیں گے تو ثواب ملے گا. تو ایک حدیث میں درخت لگانے سے روکا جا رہا ہے, دوسری میں ترغیب دی جا رہی ہے. دو متضاد عمل ہیں. وجہ کیا ہے کہ ایک کا ویژن وہ ہے جو دنیا داروں کا ویژن ہوتا ہے اپنے لیے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو درخت لگا رہے ہو اس کا پھل کھاؤ, کیونکہ اس میں نقصان کیا ہوگا کہ پھل نہیں دیا تو ٹینشن, بکری کھا گئی تو ٹینشن, چوری کر کے لے گیا بولو بھائی تو یہی ہو رہا ہے نا. بھائی یہ درخت ہی تو لگا رہے ہیں آپ, کوئی ڈاکٹر بننے کی کوشش کر کے درخت لگا رہے ہیں, اپنے آپ کو درخت بنا رہے ہیں وہ کہ یار میرا پھل لوگ کھائیں گے. لیکن لوگوں کو کھلانا مقصد نہیں ہے, مقصد پیسے کمانا. تو وہ اگر نہیں بن سکے گا وہ تو ٹینشن میں جائے گا, یا بن گیا لیکن ابھی پیشنٹ ہی نہیں آ رہے. کیا خیال ہے؟ یا پیشنٹ آ رہے ہیں لیکن وہ ساتھ میں جو کلینک ہے وہ زیادہ چل رہی ہے تو یہ اس کی چل نہیں رہی. تو یہ ساری چیزیں کیا کریں گی, ٹینشن پیدا کریں گی. لیکن یہی نیت اگر آپ کی صحیح ہو جائے کہ بھائی میں درخت اس لیے لگا رہا ہوں کہ میں بھی کھاؤں گا, دنیا کو بھی کھلاؤں گا. مقصد کیا ہے, درخت لگانے والا اللہ کو پسند ہے, کیونکہ یہ خیر کا کام ہے نا. خیر الناس من ينفع الناس, حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جب آپ درخت لگائیں گے, کل بھی مر جائیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ کے اعمال میں اللہ نے دیکھ لیا ایکم احسن عملا, یہ اچھا عمل کر رہا ہے. تو جب آپ نے درخت لگایا, اچھا عمل اللہ کے رجسٹرڈ میں رجسٹرڈ ہو گیا ہے, اللہ کے رجسٹر میں رجسٹرڈ ہو گیا ہے وہ. اب آپ مر جائیں تو بھی ٹینشن نہیں ہے, اللہ نے دیکھ لیا بھائی اچھا عمل کر کے آیا ہے. اور اگر وہ درخت ختم ہو جائے تو بھی ٹینشن نہیں ہے, وہ اجر تو لکھ لیا نا. باقی رہے گا تو گریبی. گریبی سمجھتے ہیں نا, یہاں گریبی ہے, یہاں ہوٹلوں میں گریبی نہیں, کیا فائدہ, کیا فائدہ بھائی ایسی زندگی کا. اصل تو مزہ ہی گریبی میں شروع ہوتا ہے, ایسا ہی ہے نا. جو بونس ہوتا ہے نا اصل تو مزہ اس میں شروع, وہ فری کی ہوتی ہے نا. وہ ایک آدمی گیا نا ہوٹل میں, کہنے لگا بھائی روٹی کتنے کی, ہاں اس نے کہا نہاری کتنے کی, اس نے کہا اتنے کی, بریانی کتنے کی, اتنے کی. اس نے کہا سلاد اور رائتا, میں کہا فری میں. کہا 6 سلاد 8 رائتے لے آؤ, 6 سلاد اور 8 رائتے لے. تو اب جس نے درخت لگایا اس کی نیت کیا ہے, اچھی ہے, تو اپنا بھی فائدہ ہوگا. اگر زندہ رہ گیا تو یہ اللہ کی نعمت ہے بھائی, پھل کھاؤ بیٹھ کے, نہیں تو بہرحال آخرت میں ذخیرہ. تو بھائی درخت کی مثال میں نے بتایا نا, حدیث میں جزیات جو ہوتے ہیں
وہ اصل میں اصول اور قاعدے اور کلیات اور ضابطے بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں. مطلب ہے کوئی بھی ایسا کام جس میں محنت کم ہو آؤٹ پٹ زیادہ ہو, اس کو فوکس کرو. درخت میں محنت کم ہے, ویسے خربوزے خرید کے لوگوں کو کھلاتے رہو, انویسٹمنٹ بھی زیادہ اور ٹائم بھی زیادہ. خربوزے کی بیل لگا دو بھائی, کیا خیال ہے, بیج پھینک دو, بیل ہی وہ کتنے لوگ کھاتے رہیں گے اس سے. تو نبی کا مطلب کیا ہوا کہ ایسا کام کرو جس کی خیر بہت زیادہ. تو آپ اگر ایجوکیشن میں ڈاکٹر بنتے ہیں تو ڈاکٹر بننے میں 4 5 6 سال لگیں گے, ہاؤس جاب وغیرہ ملا کے. فائدہ پوری زندگی لوگ اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے؟ تو آپ بھی ایک درخت ہیں جس کی خیریں لوگوں میں تقسیم ہوں گی. اس میں آخرت کی نیت کرو, پیسہ بھی کماؤ, ملے گا پیسہ بھی, نیت کیا کرو؟ آخرت کی. تو ایکم احسن عملا میں آپ بھی داخل ہو جاؤ گے. یہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا ٹیکنیکل قسم کا فالٹ یہ کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک پیدا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اچھے عمل کو صرف نماز روزہ میں محصور کر لیا ہے. تبھی جو زیادہ پکا نمازی ہوگا اتنا ہی گھر میں سب سے زیادہ معذرت کے ساتھ سست ہوگا وہ. یہ تو آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. گھر میں جو بچہ نمازی ہے نا, سب سے زیادہ بیکار, بولو بھائی, وہ قوم کے کسی کام کا نہیں ہے, بوجھ بنا ہوا ہے. اسے آپ انڈے لینے کے لیے بھیجیں تو وہ چلا جائے گا, وہ کہیں اس میں لیٹ ہو جائے گا, وہ کسی کام کا نہیں. جو سب سے زیادہ نالائق ہوتا ہے نا وہ اکثر نمازی ہوتا ہے. نماز پڑھنا تو اسلام کا سب سے اہم ترین حکم ہے, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی, یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اسلام میں سب سے پہلا حکم کیا ہے توحید کے بعد؟ نماز ہے. نماز کی اہمیت کم کرنا مقصد نہیں ہے, جو نماز نہیں ہے تو مسلم نہیں ہے. لیکن یہ کیا بھلا ہے کہ بھائی جو نماز پڑھ رہے ہو معاملات میں زیرو, محنت ہے ہی نہیں, ترقی کا شوق ہی نہیں ہے. ہم نے تو ترقی کا شوق زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ ہماری ترقی میں تنزل ہے نہیں. ہم جس چیز میں ترقی کریں گے آخرت میں ہمارا شمار اللہ ہمیں وہ چیز دے دیں گے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز ہم سے چھوٹ جائے. آپ اگر پیسہ کما رہے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیسے کمانے کی بھی ترغیب دی ہے. ذهب اہل الدثور بالاجور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولت مند لوگ اجر میں سبقت لے گئے غریبوں پہ. ایک غریب صحابی نبی کے پاس ہے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور, جو دولت مند لوگ ہیں نا وہ تو ہم سے اجر میں آگے نکل گئے. کیسے بھائی؟ یا رسول اللہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی جہاد کرتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں, ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں, لیکن وہ اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں, دین کی اشاعت کے لیے, غریبوں پہ مسکینوں پہ. ہمارے پاس تو مال ہے ہی نہیں ہے بھائی. انسانیت کی خدمت جس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں تسبیحات بتاتا ہوں, وہ کرو تو وہ اس کا نیول بدل ہو جائیں گی. تو جب ان کو نبی نے تسبیحات بتائیں تو مالدار صحابہ نے بھی وہ تسبیحات بھی شروع کر دی ساتھ ساتھ. وہ تو حریص تھے نا نیکی پر. تو پھر وہ غریب صحابی آئے کہ یا رسول اللہ وہ پھر ہم سے آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کر دے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو آپ پیسہ کماؤ اس لیے کہ والدین پہ خرچ کرو گے, سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بیوی بچوں پہ خرچ کرو گے, ہاتھ کھلا کر دو بیوی بچوں پہ, کنجوس نہ بنو. ادھر پاکستان میں ہوتا ہے ایسا کھلا رہا ہوتا ہے, یہ لوگ دیکھا ہم نے لوگوں کو ایسے کھلا رہے ہوتے ہیں بھائی. بیگم 6 انڈے منگوائے گی 12 انڈے لے آتا ہے اٹھا کے. سب کی بات نہیں کر رہا, یہاں آ کے بعض لوگوں میں دیکھا ہے, وہ بعض بھی بہت تھوڑے سے اور وہ بھی آپ کے علاوہ ہیں بالکل. حقیقت ہے وہ کون ہے, بس وہ آپ نہیں ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ جو کمانے کی ہوس ایسی ہوتی ہے, پھر یہاں لڑکیوں میں بھی جاب کا رجحان ہے, تو یار وہ پھر وہ خرچ کرنے کا جذبہ کیا ہو جاتا ہے, بس کمانا. کیونکہ آئے ہیں پیسے کمانے جمع کرنے کے لیے, تو جمع کرنے میں تو پھر جمع ہی کرنے میں پوری زندگی لگا دیتے ہیں. اللہ کو سخاوت, پیسہ کمانا تو پسند ہے, لیکن کیوں؟ اس لیے کہ سخاوت ہوتی ہے. اگر اس کو بچا بچا کے ہی رکھنا ہے تو پھر غریب زیادہ بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ خرچ کرنے والے بنے. خرچ مدارس پہ بھی سب سے پہلے تو خرچ کرنے کا حکم رشتہ داروں پر ہے.
تو آپ نے ان غیر مسلموں کو سکھانا ہے, اپنے والدین پہ خرچ کریں نا, ان کو بتائیں دیکھو ایسے خرچ کیا جاتا ہے, اپنے باپ پہ اپنی ماں پہ ایسے کیا جاتا ہے, ایسے سینے سے لگایا جاتا ہے, ان پہ خرچ کریں, غیر مسلموں پہ خرچ کریں. کوئی محتاج ہو آپ بولیں بھائی تم میرے ساتھ دیکھو. میں ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک عرب تھے, یہ سچا واقعہ ہے بالکل, امریکہ سے سعودی عرب جا رہے تھے, ایک گورا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وقت ہو گیا, اچھا بس میں سمیٹ رہا ہوں بات, آپ کو سوالات کا بھی موقع دیا جائے گا انشاءاللہ کچھ دیر. تو وہ عرب جو تھے نا, وہ کسی گورے کے ساتھ بیٹھے, عرب کی ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی. تو وہ جو انگریز تھا نا وہ امریکن تھا, ان کو انگلش بہت اچھی آتی تھی. اب دیکھو آپ انگلش سیکھتے ہیں یہاں لوگ آ کے کہ یار ہمیں کانورزیشن میں آسانی ہو, آپ انگلش سیکھیں, لیکن آپ اس میں ایک اچھی نیت کر لیں, یار میں اسلام کی تبلیغ کروں گا, تو انگلش تو آ ہی جائے گی, تو یہ آخرت میں کیا بن جائے گی, ذخیرہ. نورانی قاعدہ پڑھنے پہ جو ثواب ملتا ہے ABCD سیکھنے پہ ملے گا آپ کو, حقیقت بتا رہا ہوں, کیونکہ آپ قرآن کی ہی تبلیغ کے لیے انگلش سیکھ رہے ہو نا. تو ہر اچھا کام, ہاں اس میں ایک چیز ہے, وہ تمام کام آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے جن کو اسلام نے حرام قرار دیا. جو آپ کی زندگی سے نکل جائے, کیونکہ یہ پیسہ کمانے کا ایسا طریقہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. شراب آپ کی زندگی سے نکل جائے گی, چاہے وہ باڈی کو کتنی ہی طاقت دے کیوں نہ, کیونکہ یہ طاقت کے حصول کا ایسا طریقہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ہر وہ چیز آپ کی لائف سے نکل جائے گی, اچھی اور پاکیزہ چیزوں کو فوکس کرنا شروع کر دو گے آپ. تو وہ گورا جو تھا نا ان کے ساتھ بیٹھا USA سے, وہ عرب کے ساتھ ان کو جگہ ملی, تو وہ گورے نے نا اپنا نفرت سے منہ تھوڑا سا یوں کر لیا. وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیا ہوا تھا, تو مسلمانوں کا ایک عجیب ہی دہشتناک قسم کا امیج دنیا کے سامنے گیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں یہ دہشت گرد ہوتے ہیں, اور اتنی بڑی داڑھی, تو اس کا خیال تھا شاید یہ بم رکھا ہوا ہے انہوں نے داڑھی کے اندر. تو وہ گورا جو ہے نا نفرت سے دیکھ رہا تھا. عرب تھے ماشاءاللہ, احادیث یاد تھیں ان کو, تو عرب نے ایک حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ, صحیح حدیث ہے, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا اکرام. قرآن نے کیسے بیان کیا, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. پڑوسیوں کی جتنی قسمیں تھیں اللہ نے اس آیت میں بیان کر دی. تمہارا کلاس فیلو ہے, کلیگ ہے, تمہارے ساتھ یعنی جاب کرنے والا ہے, جہاز میں بیٹھنے والا ہم سفر, تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی, یہاں تک کہ آپ کسی بیان میں کسی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی دو آدمی ایک ساتھ ہیں نا, تو آپ کو دوسرے کا اکرام کرنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ ایسے آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں کہ اس کے لیے جگہ ہی نہ ہو. کوئی جگہ خالی ہوتی ہے آپ اس کو عزت دیں کہ یار آپ آگے ہو جائیں. یہ قرآن کے حکام ہیں بھائی. قرآن کہہ رہا ہے جو پہلو میں بیٹھا ہوا ہے نا اس کا بھی اکرام کرو. اکرام کا مطلب اس کو صرف اس کی خدمت نہیں, خدمت اور اکرام میں خدمت کہتے ہیں کہ وہ خدمت جس میں سامنے والے کی تعظیم ہو, رسپیکٹ دے رہے ہو آپ اس کو, تو اس کو رسپیکٹ دو. اس میں مسلم غیر مسلم سب برابر ہیں. آج دے رہے ہیں, بولو بھائی, نہیں, ٹانگیں کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کی. تو وہ جو تھا نا عرب, اس نے جب گورے کو دیکھا یوں نفرت کر رہا ہے, تو اس عرب نے اس کا اکرام شروع کر دیا. ایئر ہوسٹس جب آئی نا کھانا وانے لے کے, تو وہ ٹرے کھینچ دی بھی پہلے ان کو. ہمارے ہوتا ہے پہلے اپنے پاس رکھ لیا, وہ وہاں سے پھلانگ کے کھانا وہاں تک پہنچنا کافی مشکل ہو رہا ہوتا ہے, اس کی پرواہ نہیں کرتے بعض دفعہ لوگ. تو بھائی, اور پھر کچھ اپنے پاس بھی کچھ چاکلیٹ موکلیٹ کوئی بھی چیز تھی اس سے پوچھنا شروع کر دیا, بڑے نرم انداز سے نا اس سے ہر چیز اس سے پوچھ رہے ہیں, یہ تو نہیں چاہیے, وہ تو نہیں چاہیے. تھوڑی دیر میں وہ عرب خود, میں نے ایک واسطے سے یہ واقعہ سنا, میں نے عرب سے براہ راست نہیں, ان عرب نے کسی کو بتایا تو وہ انہوں نے ہمیں بتایا. تو اس عرب کا بیان یہ تھا کہ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے مانوس ہو گیا, اور ہیلو ہائے, اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی داڑھی میں بم انداز ہو گیا جی. اچھا بس یہ واقعہ بیان کر کے ختم ہو, اس کی داڑھی میں بم نہیں ہے کم از کم. تو مانوس ہو کے گپ شپ لگانا شروع کر دی. پوچھا بھائی تم یہ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ ہو سکتا ہے بھائی کوئی جاب چاہیے ہو, یا کوئی قرضہ چاہیے ہو, یا کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے نا مقصد. آج تو جب بھی کسی کی تعظیم کی جاتی ہے بے مقصد نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہمارے نبی کا ارشاد ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم. ہمارا تو ایمان قبول نہیں ہے نا, جو اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کی شرط ہے یہ. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو یہ نہیں کرتا اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے, اور جس کا آخرت پر ایمان نہیں وہ مومن ہو سکتا ہے.
تو ہمارے تو ایمان کی قبولیت کی شرط ہے کہ بھائی جو بھی دائیں بائیں بیٹھا ہے اس کو عزت دو، اس لیے مجبوراً عزت دینی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ گورے نے کہا کہ اور کیا کیا کہا ہے اسلام نے. اس نے تو بیچارے نے یہ سنا ہوا تھا مسلمان یہ کرتے ہیں، عجیب جو غلط ایک کانسیپٹ ہماری حرکتوں کی وجہ سے گیا ہوا ہے. تو بالآخر وہ کہتے ہیں کہ جب جہاز نے ٹیک آف کیا تھا تو اس وقت وہ ایسا غیر مسلم تھا جو اسلام اور مسلمانوں سے شدید نفرت، اور اترنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا. اور کہہ رہے ہیں پورا اسلام میں نے اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کو میں نے بتا دی، نبی کا یہ حکم، نبی کا یہ حکم، نبی کا یہ حکم. وہ حیران ہوا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں اس کو مسلمان، کیونکہ کانورزیشن میں کیا ہوتی، میری انگلش تو اتنی اچھی نہیں ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو آپ انگلش اس نیت سے سیکھ لو، جس ماحول میں انسان رہتا نہیں ہے نا وہ زبان بول نہیں پاتا. ہم نے بڑی گاڑی عربی کی کتابیں پڑھی ہیں جو عرب بھی نہیں جانتے، ایسی عربی ادب کی، لیکن جب بولنے کی بات آئے گی تو چونکہ ماحول نہیں ہے نا، کتاب پڑھوا لو ہم سے، وہ کتابیں طلبہ کو بھی پڑھا دیں، لیکن ماحول جب تک نہیں ملتا تو آدمی وہ زبان پہ قدرت نہیں ہوتی اس کو. تو آپ اس نیت سے سیکھ لیں کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے، اسلام کو پھیلانا ہے، میں نے لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آنا ہے. آپ اس نیت سے اکرام کریں. دیکھو وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ہے نا قرآن میں، کہ اپنا حق لینے کا وقت آتا ہے تو پورا لیتے ہیں، اور جب حق دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں. ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے جہنم کی آگ ہے. آپ جب آفس جاتے ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں، اگر آپ ایمانداری سے کام نہیں کر رہے تو آپ کو کیا پوری تنخواہ لینے کا حق ہے؟ تو یہ آسٹریلیا کا قانون بعد میں ہے، اللہ کا قانون پہلے ہے کہ آپ کو تنخواہ لینے کا حق نہیں ہے. آپ حکومت کے قانون کو دیکھ کے چل رہے ہو، آپ کے پاس تو اللہ کی کتاب ہے جو آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ کسی کا حق نہیں دبا سکتے، آپ حکومت کے قوانین کو نہیں توڑ سکتے. تو یہ تو اللہ کا حکم ہے. تو آپ نے ترقی بھی کرنی ہے، پیسہ بھی کمانا ہے، لیکن ہدف آخرت کو بنانا ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کو کے ذہنی سکون کا ذریعہ بنیں گی اور آپ کی آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بنیں گی. اور اگر اسی دنیا داری میں پڑ کے رہ گئے تو بھائی دنیا قارون جتنی آپ کما نہیں سکتے، اور پاور آپ کے پاس فرعون جیسی آ نہیں سکتی. تو جن کے پاس آئی تھی ان کا کیا ہوا؟ ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. اللہ تعالی ہمارے اہداف کو درست کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ایک خاص مقصد جو اللہ نے ہمیں بتایا اس کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سوال پوچھنا ہے بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر، تاکہ مجھے آواز سننے میں آسانی ہو. 5 منٹ ہیں آپ لوگوں کے پاس بس. اللہ تعالیٰ نبی سے بات کرتے ہیں، 13ویں نمبر آیت ہے جی. جو نبی میں نے جو اسلام پہلے منہ پہ بھیجا، پھر موسیٰ پہ، عیسیٰ پہ، جی وہی ہمارے پہ بھیجا. جی. اسی آیت شرع لکم من الدین ما وصینا به نوحا و ابراہیم. اسی آیت کا آخری حصہ ہے وما یجتبی الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کھینچ کے اپنی راہ کی طرف لے آتا ہے، اور اسی کا اگلا حصہ ہے کہ جو ہدایت مانگتا ہے. جی. اسی کے ساتھ ایک دوسرا حصہ ہے کہ صراط مستقیم. جی. میرا یہ صرف پوچھنے کا سوال تھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سنتا ہے اور اپنی طرف کھینچتا ہے؟ دیکھیں اس میں اللہ نے بتایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء. بعض لوگوں کو گریوی میں ہدایت ملتی ہے، اس کا جو آسان ترجمہ ہوگا وہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کو اللہ سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے گریوی میں، اور لیکن جو چلنا چاہتا ہے اس کو بہرحال چلاتا ہے. بعض ایسے لوگ جیسے حضرت عمر بن خطاب تھے، نبی نے دعا مانگی ان کو ہدایت مل گئی، انہوں نے تو دعا نہیں مانگی تھی اپنی ہدایت کے لیے، تو وہ گریوی میں آ گئے نا. کیا خیال ہے بھائی اللہ نے زبردستی لے آیا، بس نبی نے دعا مانگی اللہ ابو جہل کو ہدایت دے دے یا عمر بن خطاب، دونوں میں سے ایک بندہ مجھے چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے کہا یہ لے لو. تو ایسے بعض لوگوں کو اللہ ہدایت دیتے ہیں، اس میں کوئی ظلم تو نہیں ہے. اور جو من ینیب جو چاہتا ہے اس کو تو بہرحال ملتی ہے ہدایت. جی. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ صراط مستقیم جو اللہ تعالیٰ کے نام جن کے اوپر ہوتا ہے، تو ایک انسان ہونے کے ناطے کب تک انسان کی ساری زندگی یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے اوپر چلتا ہے؟ کیونکہ اپنی زندگی پہ جب تک سیٹسفیکشن نہیں آتی انسان، جب صراط مستقیم پہ چلنا شروع ہو گیا نا، تو پھر جو اللہ سے ہدایت مانگی جاتی ہے تو مطلب یہ نہیں ہوتا صراط مستقیم پر چلا، وہ تو چل تو گیا، بلکہ اس کا مطلب وہ چلائے رکھ.
اہدنا صراط المستقیم کے جو ترجمہ ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ سیدھا راستہ دکھا، وہ تو اللہ نے ویسے ہی دکھایا ہوا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے سیدھے راستے پہ چلا، اور اس سے آگے بھی اس کا مطلب ہے چلاتے رہنا، کیونکہ چلنے کے بعد بھی اترنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ دعا مانگی جاتی ہے جیسے اب تک چل رہا ہوں آئندہ بھی چلانا. جزاک اللہ. جی بھائی آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. چھوٹا سا کویسچن ہے، اتنی دیر سے کیوں آسٹریلیا آئے اور اتنی تھوڑی دیر کے لیے کیوں آئے اور دوبارہ کب آئے؟ سوال پیدا کہہ رہے ہیں کہ اتنی دیر سے آسٹریلیا کیوں آئے، تھوڑے دن کے لیے کیوں آئے، دوبارہ کب آئیں گے؟ اتنی دیر سے اس لیے آیا کہ بلایا اتنی دیر سے. جب آپ بلاؤ گے تو آئیں گے. جب یہ بھائی کیا نام ہے ان کا، سلیم الحق صاحب نے بلایا، اور یہ 8-9 مہینے سے بلا رہے ہیں، میری چھٹیاں نہیں تھیں. تو یہ جو پٹھان بھائی ہیں نا، یہ گھسیٹ کے لے کر آئے ہیں مجھے، پیچھے پڑ گئے تھے آنا ہے، اور میں ٹوپیاں کرا کے پھر ہم نے کہا چلو اب جانا ہی جانا ہے. تو یہ سارا کام انہوں نے کیا، اور مفتی خالد شاہ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، مولانا خالد، ان کی انویٹیشن ہے، بہت اسٹرانگ انویٹیشن ہے ان کی، یہاں بڑی اچھی پوسٹ پر ہیں وہ، اور بڑا دین کا کام کر رہے ہیں. تو یہ دوبارہ جب ہوگا دوبارہ آ جائیں گے. ایک آخری سوال پوچھنا ہے، جب ہمارا ویزا لگتا ہے آسٹریلیا کا جی تو 20 گھنٹے ہمیں لو ہوتے ہیں، ہاں، لیکن ہم ادھر سبھی 20 سے زیادہ کرتے ہیں، تو کیا وہ پیسہ ہم حلال ہے حرام ہے؟ دیکھیں قانون کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے. جتنے دن کا ویزا لگا ہے اس سے 1 سیکنڈ بھی زیادہ نہیں رہ سکتے آپ. باقی تنخواہ جو ہے نا اس کا تعلق ویزے سے نہیں ہے، اس کا تعلق کام سے ہے. میرا مطلب ہے اجازت 20 گھنٹے کی صرف اجازت ہاں ہے. نہیں، جب کام کریں گے نا تو تنخواہ آپ کو کام کی مل رہی ہے، تنخواہ حلال ہوگی. زبردستی حرام نہ کروائیں اس کو، بیٹھ جائیں، اپنے آپ کو ٹینشن میں نہ. تنخواہ ملتی ہے کام کی، جو بھی کام کر رہے ہیں اس کی عوض میں تنخواہ مل رہی ہے. باقی اللیگل رہنا جائز نہیں ہے، حکومت کے قانون کی خلاف ورزی ہے. جی چلیں ٹھیک ہے، کافی ہو گیا میرا خیال ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ. بھائی یہ اصرار کر رہے ہیں، جی جلدی سے پوچھ لیں، آخری سوال ہے بس یہ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا جی انی جاعلک للناس اماما، جی آگے وہ آپ کو سارا آئے. جی تو وہ نبی تو وہ پہلے تھے، جی اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور عہدہ دے رہا ہے امام کا. جی تو قرآن نے نبی کا تو بند کر دیا، جی تو کیا امامت کا عہدہ بند ہو گیا کہ کیا؟ نہیں، یہ بات آپ کی اس لیے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا، اور ہر نبی امام تو ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ابراہیم علیہ السلام کو یہاں امام بنا رہے ہیں نا، وہ اس حیثیت میں کہ آپ کی اولادوں میں بھی نبوت جاری کر رہے ہیں. نہیں، نبوت نے امامت کا لفظ بولا. میں عرض کر رہا ہوں. لا ینال احد من الظالمین، جی کہ میں تمہاری اولاد میں سے ظالم ہوں گے، ان کو میرا یہ عہد نہیں ہے امامت والا، نبوت والا نہیں، امامت والا. میں عرض کر رہا ہوں نا، ابراہیم علیہ السلام کی یہاں ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کو فالو کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب نے فالو کرنا ہے. تو یہ نبوت میں ایک امتیازی شان حاصل ہے ابراہیم علیہ السلام کو، کہ ان کی اولاد میں اللہ نے نبوت جاری کی اور سب کو وصیت کی کہ ان کو فالو کرنا ہے. نبی تو وہ پہلے تھے، ابراہیم علیہ السلام نبی تو تھے، اللہ تعالیٰ ان کو عہدہ امامت. میں نے عرض کیا کہ امامت کی شان آپ میں زیادہ پائی جاتی ہے، ورنہ ہر نبی امام ہوتا ہے، لیکن آپ میں امامت کی شان دوسرے انبیاء سے زیادہ پائی. اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. پھر انتظامیہ کی